السلام علیکم جی. ہاں آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ زید، اجمل، اینی باڈی؟ یس سر، آ رہی ہے آپ کی بات. اچھا جی، ویری گڈ. تو ویلکم ٹو اوور نیو کورس پیرلل اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ. تو میرا نام جمیل احمد ہے، ڈاکٹر جمیل احمد، اور میں یہاں پہ یونیورسٹی میں تقریباً 11 سال سے پڑھا رہا ہوں. تو میں نے کافی سارے کورسز پہلے پڑھائے ہیں. ابھی لاسٹ سیمسٹر میں سی ایس اسٹوڈنٹ کو میں نے پروگرامنگ فنڈامنٹل سی پلس پلس کی پڑھائی ہے. اس سے پہلے ڈی ایل ڈی وغیرہ اور کچھ کورسز اور بھی ہیں، لیکن وہ کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ نہیں ہیں. تو انشاءاللہ اس کورس میں ہم جو ہے نا پیرلل اور ڈسٹریبیوٹیڈ الگوریدمز اور آرکیٹیکچرز کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو آپ لوگوں نے سسٹم پروگرامنگ وغیرہ کی ہوئی ہے؟ سسٹم لیول پروگرامنگ کسی نے کورس پڑھے ہوئے؟ سسٹم لیول؟ نو سر. اچھا، پروگرامنگ کے کون کون سے کورسز پڑھے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے؟ سی سر پروگرامنگ، پی ایف ہے، آئی سی ٹی ہے اور اوپ ہے اور ڈی ایس سی ہے. ڈی ایس پی؟ سی پلس پلس ہی ہے سر سب میں. اچھا، سب میں سی پلس پلس ہی ہے. ٹھیک ہے. تو میٹ لیب پروگرامنگ بھی کی ہوئی ہے آپ لوگوں نے میٹ لیب کے اندر؟ نو سر. اچھا، میٹ لیب پروگرامنگ نہیں کی ہوئی. ٹھیک ہے، چلیں کوئی بات نہیں. سر یہ کورس جو ہے یہ اس میں پروگرامنگ وغیرہ ہے یا کیا ہے؟ اس میں تھوڑا سا انٹروڈکشن اگر دے دیں آپ. ہاں، میں پہلے تو نا تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں نا اس کے اندر. تو اس کورس کا جو کوڈ ہے CS4172 پیرلل اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ جو ہے نا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کورس ہے، اسپیشلی آج کل کے جو کنٹیکس میں مطلب جس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کمپیوٹر کی دنیا میں. تو 3-4 چیزیں ہیں مطلب جو کہ نا انٹر لنکڈ ہیں. فار ایگزامپل ایک چیز ہے پیرلل پروگرامنگ. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ اس نے ورڈ کمپیوٹنگ یوز کیا ہوا ہے نا، اگر ہم اس کی جگہ ہم پروگرامنگ کا ورڈ یوز کر لیں تو شاید زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو پیرلل پروگرامنگ، ڈسٹریبیوٹیڈ پروگرامنگ مطلب اس طرح کی جو ہے یا پروسیسنگ آپ کہہ سکتے ہیں نا. تو اسی طرح پھر اس کا ایک اور کورس ہے جو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کہلاتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور پیرلل اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ یہ ملتے جلتے ہی ہیں، مطلب تھوڑا سا فرق ہے ان میں. لیکن ان کی جو سافٹ ویئر آرکیٹیکچر ہے یا ہارڈ ویئر آرکیٹیکچر نا وہ ڈفرینٹ ہے، مطلب ہے نا دونوں کا جو اسکوپ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو جو بکس ہیں وہ بتا دیتا ہوں کہ بکس کون سی یوز ہو رہی ہیں نا. تو یہ پہلی والی جو بک ہے اس کا نام ہے ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم پرنسپلز اینڈ پیراڈائم. ٹھیک ہے. یہ اینڈریو ایس ٹیننبیم کی بک ہے. یہ مطلب نارملی نا یہ بک یوز ہوتی ہے ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم میں یا نارملی یہ ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز ہی کے لیے ہے، اس میں پیرلل پروگرامنگ کی زیادہ باتیں نہیں لکھی ہوئی. اور یہ بک جو ہے دوسری بک جو ہے وہ کائی ہوانگ کی ہے نا. کائی ہوانگ جو ہے یونیورسٹی آف ساؤدرن کیلیفورنیا میں ایک پروفیسر ہیں. تو یہ مطلب نارملی کمپیوٹر آرکیٹیکچر یا اس طرح کی چیزیں وہاں پڑھاتے رہے. ابھی ریٹائر ہو گئے ہیں شاید میرے خیال میں. میں نے بھی یونیورسٹی آف ساؤدرن کیلیفورنیا سے ماسٹرز کیے ہوئے نا، تو یہ میں کائی ہوانگ کو جانتا ہوں. مطلب ہے نا یہ پروفیسر جو ہے ڈسٹریبیوٹیڈ اینڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ جہاں پہ بھی آئے گی تو کائی ہوانگ کا نام آئے گا، پروفیسر کائی ہوانگ. اور بھی ہیں یہ ساتھ میں ان کی بھی نام لکھی ہوئی ہیں. اب یہ دیکھ رہے ہیں نا ڈسٹریبیوٹیڈ اینڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ فرام پیرلل پروسیسنگ ٹو دا انٹرنیٹ آف تھنگس. اب یہ لیٹسٹ ٹرینڈ ہو گیا نا کہ آپ نے پیرلل پروسیسنگ کر کے تو انٹرنیٹ آف تھنگس کی طرف جانا، آئی او ٹی جس کو ہم بولتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسری چیز یہ والی بک ہے انٹروڈکشن ٹو پیرلل پروگرامنگ. ٹھیک ہے. یہ بک جو ہے نا ریلیٹیولی ایزی بک ہے. ٹھیک ہے. یہ بک ریلیٹیولی ایزی ہے. یہ بک تھوڑی سی مطلب اس کی جو لینگویج ہے نا وہ شاید اتنی آسان نہیں ہے. اور یہ جو ہے نا ایک سسٹم لیول پرسپیکٹو بتاتی ہے کہ ڈسٹریبیوٹیڈ اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہوتی کیا ہے نا. ٹھیک ہے. تو اب ان میں سے مطلب مٹیریل جو ہے نا ہم انٹرچینجبلی یوز کریں گے جو آپ لوگوں کے لیے سوٹ کرتا ہے. تو پہلے میں آپ کو نا انٹروڈکشن ٹو پیرلل پروگرامنگ دکھاتا ہوں کہ اس کے
جو ٹاپکس ہیں وہ کیا ہے نا، کیونکہ ہمارا کورس کا نام ہی پیرلل اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ ہے نا. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پیرلل پروگرامنگ ہوتی کیا ہے نا، پھر ہم ڈسٹریبیوٹیڈ کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز کی بات کریں گے. تو لیٹ می شو یو دی فرسٹ بک وچ از انٹروڈکشن ٹو پیرلل پروگرامنگ نا. تو یہ بک جو ہے نا انٹروڈکشن ٹو پیرلل پروگرامنگ ہے. اس کی مطلب چھوٹی سی بک ہے، 391 پیجز ہے، لیکن یہ بہت ہی نا ایزیلی لکھی ہوئی ہے. اس میں مطلب ہے اس نے بتایا ہے کہ پیرلل پروگرامنگ کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے اور پیرلل سسٹمز کیا ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر اس کے جو ٹاپکس ہیں وہ کیا کیا ہیں نا، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، مزید ٹائٹلز بھی ہیں نا، پروگرامنگ میسیولی پیرلل پروسیسرز، دا آرٹ آف ملٹی پروسیسر پروگرامنگ، پیرلل پروگرامنگ ود MPI، دا سورس بک آف، یہ مطلب ایڈیشنل بکس ہیں جو کہ اگر آپ پڑھنا چاہیں. آپ دیکھیں نا پیرلل کمپیوٹر آرکیٹیکچر، یہ بھی آپ نے تو کمپیوٹر آرکیٹیکچر یا آرگنائزیشن پڑھی ہوگی، لیکن اب یہ پیرلل کیوں کر رہے ہیں مطلب اس کو. ٹھیک ہے نا، تو یہ ملتی جلتی بکس ہیں. ٹھہرے میں اور بھی ٹائٹلز آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو نا مزید آپ کے ذہن میں چیزیں آئیڈیا ہو جائے کہ اور کون کون سے ٹائٹلز ہیں نا. فار ایگزامپل ایک منٹ کدھر گئے ہیں یہ. ہاں یہ دیکھیں ایک اور وہ ہے، اس کا نام یہ دیکھیں ملٹی کور پروگرامنگ. یہ دیکھیں پروفیشنل ملٹی کور پروگرامنگ ڈیزائن اینڈ امپلیمنٹیشن فار C++ ڈیولپرز. تو زیادہ تر جو پروگرامنگ لینگویجز یوز ہو رہی ہیں نا وہ C++ ہوگی یا جاوا ہوگی. ٹھیک ہے، اور میٹ لیب کے اندر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. میٹ لیب بھی نا میتھ ورکس والوں کی سافٹ ویئر ہے تو وہ بھی یوز ہو سکتی ہے. کچھ چیزیں آلریڈی بلٹ ہوتی ہیں. مطلب ابھی ملٹی کور پروگرامنگ کی بات اس نے کی ہے یہاں پر. یہ بھی ایک بک ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور بک میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ بک جو ہے نا، دوسری بک جو بھی میں نے مینشن کی تھی، یہ پروفیسر کائی ہواں کی بک ہے نا، یہ والی. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، ڈسٹریبیوٹیڈ اینڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ فرام پیرلل پروسیسنگ ٹو دی انٹرنیٹ آف تھنگس. ٹھیک ہے، چونکہ چیزیں بڑی تیزی سے انٹرنیٹ آف تھنگس کی طرف موو کر رہی ہیں، تو یہ ساری جو ہے نا ایوولوشن جو ہے نا اس کے اندر انکلوڈ ہو جاتی ہے. تو کلاؤڈ کمپیوٹنگ ایک سیپریٹ کورس ہے جو کہ UMT میں پڑھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس نے ڈسٹریبیوٹیڈ اور کلاؤڈ کی بات کی ہے، پیرلل پروگرامنگ کی، پیرلل پروسیسنگ یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ بک جو ہے تھوڑی سی بڑی ہے، 671 پیجز ہیں، لیکن یہ اسٹینڈرڈ بک ہے جو کہ پوری دنیا میں نا یہ یوز ہو رہی ہے. بہت سارے جگہوں پہ جہاں پہ پیرلل اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ پڑھائی جاتی ہے وہاں پہ یہ بک جو ہے نا کائی ہوانگ بھی نے اور سی فاکس اور ڈونگارا جو ہے نا ان کی مطلب بک جو ہے نا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2012 کی بک ہے نا، ایلزیور کی ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ایک اور بک میں آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ اب یہ ہے کہ چونکہ اس کا سکوپ بہت بڑا ہے، نام جنہوں نے بھی یہ ڈیزائن کیا ہے پیرلل اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم، تو اب یہ بیسیکلی دو جو ہے نا کورسز کو انہوں نے مرج کر دیے. ٹھیک ہے، یعنی پیرلل پروگرامنگ بھی آپ کو آنی چاہیے اور ساتھ میں ڈسٹریبیوٹیڈ. تو ہم یہ کریں گے کہ فرسٹ ہاف میں نا پیرلل پروگرامنگ سے ریلیٹڈ جو کنسیپٹس ہیں ان کو ہم ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہم ڈسٹریبیوٹیڈ پروگرامنگ یا ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز کی بات کریں گے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے اندر نا ایک اور چیز یوز ہوتی ہے جو کہ شاید آپ کو پتہ ہوگا میرے خیال میں اس کے بارے میں، دیٹ از کالڈ کوڈا پروگرامنگ. کوڈا کا نام سنا ہے کسی نے آپ نے؟ نو سر، یہ فرسٹ دیکھیں، ٹائم. ہاں یہاں یہ کوڈا جو ہے نا یہ اگر آپ سیکھ لینا تو آپ کو جابز بڑی جلدی مل جاتی ہیں مطلب. ٹھیک ہے، کوڈا جو ہے نا یہ بیسیکلی پیرلل کمپیوٹنگ کے لیے نا یہ ایک پروگرامنگ مطلب اسٹرکچر ہے جو کہ مطلب بہت زیادہ یوز ہوتی ہے. اسپیشلی آپ نے یہ جو گیمنگ پروسیسرز نہیں ہوتے گیمنگ، اس کے اندر کون سے پروسیسر یوز ہوتے ہیں کوئی پتہ ہے آپ کو؟ ایک تو ہوتے ہیں نا، ایک تو ہمارے یہاں یہ ہوتے ہیں نا جو نارمل جو عام لیپ ٹاپس میں یا ڈیسک ٹاپ میں CPUs لگے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ. ہاں لیکن وہ جو دوسرے ہوتے ہیں نا وہ انویڈیا کے جو گرافکس پروسیسرز ہوتے ہیں،
एनवीडिया का नाम तो सुना होगा ना, Yes, GT sir. और जी फोर्स इस तरह कुछ नंबर होते हाँ, हैं उनके। GTA. तो उसके पीछे जो प्रोग्रामिंग यूज हो रही होती है ना वो कूडा होती है, मतलब ठीक है, ये कूडा फॉर इंजीनियर। तो हम इसका मतलब ज्यादा तफसील में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने कहा कि चले आपको पता चल जाए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। कूडा, व्हाट इज कूडा, नीड टू नो, लर्निंग कूडा, मतलब इस तरह की चीजें इसमें मेंशन्ड हैं। तो इसमें ये लाइनक्स बेस्ड भी है, लिनक्स या लाइनक्स जो भी आप कहते हैं इसको, लाइनक्स बेस्ड प्रोग्रामिंग इसके अंदर होती है नॉर्मली ना, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, अब यहाँ पे ये तो आपको नजर आ रहा है, ये सिंपल सीपीपी कोड है, ये देख रहे हैं, नजर आ रहा है? Yes, sir. हाँ ये देखें ना, ये हेडर Yes, फाइल्स sir. और ये चीजें तो आपको पता ही होंगी, मतलब ये पॉइंटर्स यूज हो रहे हैं इसके अंदर और फंक्शन है फॉर एग्जांपल। लेकिन इसमें एक और चीज आपको नजर आ रही है कि ये जो है ना लार्ज एरे साइज ना, ये देखें लार्ज एरे साइज, तो ये चीजें ना कूडा के अंदर, चूंकि जो एनवीडिया के ग्राफिक्स प्रोसेसर होते हैं ना, जीपीयू जिसको बोलते हैं, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू, तो उसके अंदर मल्टीपल कोर्स होती हैं, ठीक है, और वहाँ पे मेमोरी भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब है लाइक 100+ गीगाबाइट ऑफ रैम चाहिए होती है, मतलब जो फास्ट प्रोसेसिंग वगैरह होती है ना। तो ये आप देख रहे हैं इसको डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट, इसके अंदर ये वर्ड आ रहे हैं। तो मतलब है यानी कि आप ना कूडा वगैरह जो है वो C++ के राउंड भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए ना आपको मशीन के अंदर जीपीयू लगा होना ज़रूरी है ना, जीपीयू जिसको हम कहते हैं, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये सारी चीज़ें ना डिस्ट्रीब्यूटेड और पैरेलल प्रोसेसिंग की तरफ आपको लेके जाती हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि ज़रा पहले ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाई डू वी नीड पैरेलल प्रोग्रामिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग ना। तो उसके लिए हम ये बुक जो है ना यहाँ से इसको शुरू करते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको स्लाइड भी शेयर कर दूंगा, तो आपको ना मसला नहीं होगा। इंट्रोडक्शन टू पैरेलल प्रोग्रामिंग जो है ना, इससे हम थोड़ा सा स्टार्ट लेते हैं, फिर हमारे पास स्लाइड भी है, वो स्लाइड भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, वीडियो की रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें ना होपफुली आपको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, इंट्रोडक्शन टू पैरेलल प्रोग्रामिंग ना। अच्छा जी, क्लास में कितने स्टूडेंट आ गए हैं? 25 स्टूडेंट्स हैं, वेरी गुड। टोटल जो आप लोगों की मुझे मिली थी तो उसमें तकरीबन 38 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इसका बेहतरीन ये है कि मैंने आपको मेरी ईमेल आ गई थी, जूम लिंक वगैरह सारों को मिल गया होगा, Yes, यकीन sir. 38। हाँ तो आप लोग ये भी कर लें कि आप में से कोई क्लास में कोई एक आदमी जो है ना व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया जा सकता है, ताकि हम फास्ट कम्युनिकेशन भी कर सकें ना, कोई मसला हो किसी को तो। Okay, sir. अब ये ना एल्जीबर की और सर मॉर्गन, हाँ जी सर सॉरी टू इंटरप्ट, वो मैंने एक क्वेश्चन पूछना था क्लाउड कंप्यूटिंग के रिलेटेड। हाँ सर वो V2 सेक्शन आप जो ऑफर हो रहा है उसमें आपका नाम है, वो आप पढ़ा रहे हैं? हाँ जी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है सर। आज ना क्लास भी हुई है, वो 9:30 क्लास थी। थोड़ा सा असल जी में मुझे स्टूडेंट के नेम्स और आईडीज लेट मिले थे, तो फिर मैं वो क्लास थोड़ी सी लेट शुरू हो गई थी, लेकिन बहरहाल तो हमने तकरीबन 1 घंटे का सेशन किया था उसमें भी ना। वो मैं उसमें एनरोल हूँ लेकिन मेरी मिस हो गई क्लास। अच्छा जी, चलिए वो मैं आपको ना उसका वीडियो लिंक भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग मेरे पास आ चुकी है। अच्छा अब ये देखेंगे यहाँ पे ना, इसने पहले चैप्टर ही ना वाई पैरेलल कंप्यूटिंग ना, पैरेलल कंप्यूटिंग। पहले हम इस चैप्टर्स के ना टाइटल्स देख लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है ये, मतलब अंडर ग्रेड लेवल की बुक है और बहुत आसान लिखी हुई है मैंने, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह हम कुछ पोर्शन इसका यूज करेंगे और कुछ जो है ना टैन एंड बैम जो दूसरी बुक है, ये काई वैंग के कुछ चैप्टर जो है ना, मतलब वो मैं आपको मटेरियल सारा शेयर कर दूंगा, बुक्स वगैरह भी मेरे पास हैं सारी, ठीक है। तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को ना। अच्छा अब ये देखिए पैरेलल चैप्टर जो है इसका वाई पैरेलल कंप्यूटिंग, फिर उसके बाद पैरेलल हार्डवेयर एंड पैरेलल सॉफ्टवेयर, ये देख रहे हैं ना। अब ये यहाँ से ना ये चीज डिफर करती है, जो नॉर्मल चीजें हैं ना, यहाँ पैरेलल हार्डवेयर यूज हो, जिस तरह आपके कंप्यूटर्स होता है ना मल्टी कोर वगैरह, तो उसमें भी पैरेललिज्म यूज हो रहा होता है, ठीक है, पैरेलल हार्डवेयर। अब पैरेलल हार्डवेयर की ना मल्टीपल वो आर्किटेक्चर होती है, सिस्टम, जिस तरह इसने ये देखे ना SIMD लिखा हुआ है, MIMD, किसी को पता है कि SIMD से क्या मतलब बनता है? व्हाट इज द अब्रिविएशन फॉर SIMD? आप लोगों ने कंप्यूटर कंप्यूटर आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा मतलब?
سر میرا پڑھا خیال سر کوئی ریسنٹ سیمسٹر میں پڑھا پر ایس ٹائپ آئی ایم ہوتا ڈی ہے, سسٹمز وغیرہ نہیں پڑھے. سنگل پائپ لائن انسٹرکشن وغیرہ ملٹیپل ڈیٹا سر. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایس آئی ایم ڈی سے بنتا ہے سنگل انسٹرکشن ملٹیپل ڈیٹا, اور ایم آئی ایم ڈی سے بنتا ہے ملٹیپل انسٹرکشن ملٹیپل ڈیٹا. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ دیکھ رہے ہیں نا, پیرل ہارڈ ویئر میں یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ پیرل سافٹ ویئر ہے, تو اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیئرڈ میموری کا کنسیپٹ آ رہا ہے یہاں. میں دیکھ رہے ہیں شیئرڈ میموری نا. ٹھیک ہے. شیئرڈ میموری اور دو طرح کی میموریز ہوتی ہے, ایک کہلاتی ہے شیئرڈ میموری اور ایک ہوتی ہے ڈسٹریبیوٹیڈ میموری. ٹھیک ہے. ان میں کوئی فرق پتہ ہے آپ کو کسی شیئرڈ میموری میں اور ڈسٹریبیوٹیڈ میموری میں؟ چلیں کوئی بات نہیں, مطلب انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے کہ what is the difference between shared memory and distributed memory. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہاں پہ اس نے پرفارمنس کی بات کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو سیریل سسٹم, پیرل ہارڈ ویئر, ٹھیک ہے, پیرل سافٹ ویئر, یہ ٹرمینالوجی جو ہے نا, مطلب تھوڑی سی اس میں اسکیلیبلٹی کی بات آ جاتی ہے. کنسسٹنسی ایک ورڈ یوز ہوتا ہے بہت زیادہ پیرل سسٹم کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد یہ چیپٹر 3 دیکھیں, ڈسٹریبیوٹیڈ میموری پروگرامنگ ود ایم پی آئی. ایم پی آئی سے کیا بنتا ہے, کسی کو پتا ہو ایم پی آئی؟ چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ انشاءاللہ. ایم پی آئی اسٹینڈس فار میسج پاسنگ انٹرفیس. ایم پی آئی, ایم فار میسج, پی فار پاسنگ, آئی فار انٹرفیس, میسج پاسنگ انٹرفیس. ٹھیک ہے. یہ نا یہ پروٹوکول ہے, مطلب ایک طرح سے یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے, جو کہ ہارڈ ویئر کے درمیان نا جو کمیونیکیشن ہوتی ہے نا, دیٹ از تھرو دس پروٹوکول ایم پی آئی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر یہ دیکھیں یہ سارا ایم پی آئی کے اوپر اس نے کافی زیادہ ڈیٹیل بتائی ہے. پھر اس کے بعد یہ پی تھریڈس کے نام سے اس نے یوز کیا ہوا ہے, مطلب اپنا شیئرڈ میموری پروگرامنگ پی تھریڈس. ٹھیک ہے. تو ہم اس کا ہمارے کورس میں ہم زیادہ تر جو ہے نا آرکیٹیکچر لیول پہ چیزوں کو دیکھیں گے. آپ کو مطلب جو اسائنمنٹس ملیں گی تھوڑی بہت پروگرامنگ بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر, لیکن چونکہ ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے نا, اس کے لیے ہمیں وہ ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ اپنا لیب چاہیے جس کے اندر ملٹی کور پروسیسر انوائرمنٹ ہو نا. سپوز ہم کہیں گے کہ 100 کور کا کلسٹر ہو یا اس طرح کی. تو ابھی وہ یونیورسٹی کے اندر نا ڈیولپ ہو رہے, تقریباً 2 کروڑ روپے انہوں نے ایلوکیٹ کیے ہیں میرے خیال اس لیب کے لیے. تو وہ اکوپمنٹ جو ہے نا ابھی پرچیز کر رہے ہیں, تو ابھی ٹائم لگے گا ابھی مطلب. لیکن اس کورس میں نا مطلب ہم یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں نا ہو سکتا ہے ہم تھوڑی بہت کوڈا پروگرامنگ جو ہے نا اس کی طرف جائیں, مطلب اتنا زیادہ وہ انٹینسو نہیں, یا پھر میٹ لیب کی طرف ہم چلے جائیں. تو اس کا نا پیرلل پروگرامنگ کا ٹول باکس ہوتا ہے, تو وہ بھی نا آسان چیز, اتنی مشکل نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اس میں بہت زیادہ پروگرامنگ ہے. سر لیکن بس اس یہ ہے کہ ہمارا چل رہا ہے لائک ایف وائی پیز چل رہے ہیں, تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ایزی رکھیے گا تاکہ ہم ساری چیزوں کو کوپ اپ کر کے لے کے چل سکیں. ہاں بالکل صحیح ہے, انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں ہوگا. جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ ڈیفیکلٹ ہے تو آپ مجھے کہیں گے یہ ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہے, ہم چھوڑ دیں گے اس چیز کو نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. ہم کوئی نئی چیز جو ہے نا, اب اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ پورا ایک سمندر ہے نا, مطلب اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں بالکل جائیں گے تو بہت ساری چیزیں مل سکتی ہیں, لیکن اگر آپ سرفیس پہ مطلب سوئم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی فائن ہے. وہ تو اب آرے کے اوپر ہے نا کہ آپ کے ٹارگیٹس کیا ہیں, آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. اگر آپ مائکروسافٹ میں جاب لینا چاہتے ہیں یا گوگل میں جانا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر اپنے آپ کو اس حساب سے پریپیئر کرنا پڑے گا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں 5-6 چیپٹرز ہیں اس کے, 271 سے لے کر تقریباً 300 پیج کی بک ہے نا. تو اس کے کچھ چیپٹر جو ہے نا, ہم یہ نہیں ہے کہ سارے ہم سیکشن پڑھیں گے اور سارا کچھ, ایسا نہیں ہے. ہم اس میں سے سلیکٹڈ ٹاپکس جو ہے نا وہ مطلب میں وہ مٹیریل جو ہوگا نا سیپریٹ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ بھائی آپ کا ریڈنگ مٹیریل ہے, سلائڈز بھی ہوں گی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے نا تو انشاءاللہ اب ہم تھوڑا سا نا اس کا جو فرسٹ چیپٹر ہے نا, آج چونکہ ہم پیرل پروگرامنگ کی بات کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ہم نا, تاکہ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا فلیور مل جائے کہ وٹ ایگزیکٹلی از پیرلل پروگرامنگ. ٹھیک ہے. تو انٹروڈکشن جو ہے نا ہم اس بک سے لیتے ہیں, چونکہ ایزی بک ہے اس لیے. آپ کو یونیورسٹی آف سین فرانسسکو کا کوئی بندہ ہے پیٹر ایس پچیکو, اس کا نام ہے پیٹر ایس پچیکو نا,
تو یہ بک جو ہے نا میں انشاءاللہ LMS کے پیجز جب بنیں گے نا تو اس میں اپلوڈ کر دوں گا، یا ہو سکتا ہے آپ کو سیپریٹلی ای میل کر دوں نا. تو میرا جو ٹیچنگ سٹائل ہے بہت فرینڈلی ہے، مطلب میں چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کو پریشانی نہ ہو کسی بھی قسم کی نا، مطلب ریلیٹیو فرینڈلی ماحول میں ہم گپ شپ لگا کے اس طرح بے شمار چیزیں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، مطلب ڈیورنگ اوور کلاس سیشن. دیٹس آل یو نیڈ. ہاں ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بالکل بھی نا، اب تک میں 11 سال سے UMT میں پڑھا رہا ہوں تو مجھے جو ہے نا اسٹوڈنٹ کا بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے اور یہ سارا نا. تو اب یہ دیکھیں نا چیپٹر 1 کے اندر ٹوٹل کتنے پیجز ہیں؟ 12 پیجز ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کام کی چیز ہے یا نہیں ہے. مطلب چیپٹر 1 پہ ہم جاتے ہیں نا، ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے نا. ٹھیک ہے، پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ اس نے پریفیس میں کیا لکھا ہوا ہے نا. پریفیس میں جانے سے پہلے سر اباؤٹ دس. ہاں جی سر جی. میں اسٹوڈنٹس کی لینگویج میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سبجیکٹ یہ چل ہے، کوئی اتنا ٹف تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی چیل نہیں ہے. یہ تو یہ چیل، میرا مطلب چیل ہے، یعنی اس لحاظ سے کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا ایسی ہیں جو کہ ہم اس کو نا بگر پکچر میں دیکھیں گے. ہم اس کی نا اگر لو لیول ڈیٹیلز میں جائیں گے نا تو وہ پھر کمپلیکیٹ ہو جائے گا. لیکن وہ اب چونکہ ویسے تو ہونا یہ چاہیے کہ 400 لیول کا کورس ہے نا، کیونکہ آپ کا جو ویسے تو اگر اس کو ہم اس کے اندر ہم پروجیکٹ بھی ڈال سکتے ہیں، بے شمار اسائنمنٹس اور یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. لیکن وہ اب چونکہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے FYP چل رہے ہیں تو اتنا مطلب ہم اس کا نا ڈیفیکلٹی لیول میڈیم سے اوپر نہیں جانے دیں گے. ٹھیک ہے، میڈیم انٹرمیڈیٹ اور بگننگ جو اس کے درمیان ہوتا ہے نا اس میں ہم رہیں گے. اور ٹھیک ہے نا. کوئزز اسائنمنٹ ہوگی کوئی؟ کچھ اسائنمنٹ ابھی مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرح کی ہوں گی، لیکن مطلب ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ چھوٹا سا نا کوئی منی پروجیکٹ جو ہے نا، مطلب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو نا تھوڑی سی کوڈا پروگرامنگ کی طرف نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کوڈا کے لیے نا ہمارے پاس GPU ہونا چاہیے، ایک ایسی مشینز ہونی چاہیے جس پہ GPU لگا ہو نا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ ہارڈ ویئر کے ساتھ نا انٹریکٹ کرتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ مجھے نہیں پتا کہ اب آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ایٹ لیسٹ اس کے نا جو فلو ہے نا وہ کوڈا پروگرامنگ کس طرح ہوتی ہے. اب اس کا فل فلائی تو تبھی ہو سکتا ہے جب اس کے اندر مشین کے اندر GPU وغیرہ لگا ہو نا، یا کوئی ایسی مشین ہو کہ جس کے اندر ملٹیپل. اب ویسے ہمارے لیپ ٹاپس میں ملٹی کورز ہیں نا، تو اس کی حد تک تو ہم چھوٹی موٹی پروگرامنگ کر کے تھوڑے سے ایک فلیور لے سکتے ہیں کہ بھائی پیرلل پروگرامنگ کیا ہوتی ہے اور سیریل ٹو پیرلل پروگرام کس طرح بنائے جاتے ہیں نا. نارملی آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب C++ پروگرامنگ کرتے ہیں آپ تو وہ زیادہ تر جو ہے نا مطلب سیکوینشل ہوتی ہے نا. سیکوینشل کا مطلب سمجھتے ہیں نا، سیکوینس یعنی کہ انسٹرکشن جو ہے نا ہاں سیکوینس میں انسٹرکشن جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک انسٹرکشن آئی، پھر دوسری آئی، پھر تیسری آئی، پھر اس طریقے سے. تو اس میں پھر ہم تھوڑا سا مزید اس کو فاسٹ بناتے ہیں کہ لوپنگ وغیرہ ڈال دیتے ہیں، فار لوپس، اف لوپ، یا سلیکشن یا ایٹریشن وغیرہ یا ریپیٹیشن اسٹرکچرز ہم ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو مزید تھوڑا سا ایفیشینٹ بنانے کے لیے ہم جو ہے نا ڈیٹا اسٹرکچرز ڈال دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. تو ڈیٹا اسٹرکچرز پلس الگوریدم جب ملتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی سی ایفیشینٹ ہو جاتی ہے نا. ٹھیک ہے، سارٹنگ الگوریدمز ہیں یا سرچنگ الگوریدمز ہیں. لیکن یہ اس سے تھوڑا سا نا ایک سٹیپ آگے ہے نا. یہ کیا کہتا ہے کہ بھائی آپ نے نا اب ڈیٹا جو ہے نا بہت تیزی سے بڑا ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اور بڑے ڈیٹا کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ چاہتے ہیں کہ مطلب ملٹیپل پروسیسرز یوز کر لیے جائے. ٹھیک ہے، میں آپ کو گوگل کا نا ایک ان کا جو ڈیٹا سینٹر ہے اس کو ایک YouTube ویڈیو لنک بھیجوں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا مطلب میسیولی پیرلل ڈیٹا ہے نا. میسیولی پیرلل ڈیٹا یا ہیوج ڈیٹا جس کو ہم بگ ڈیٹا بھی کہتے ہیں نا. تو اب بگ ڈیٹا جو ہے نا اس پہ سیکوینشل کام نہیں چلے گا کیونکہ وہ بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہے. تو پیرلل آرکیٹیکچر جو ہے نا وہ پرپوز کرتے ہیں. تو GPU کے جو اندر اگر ہم جائیں گے نا تو وہ پیرلل آرکیٹیکچر ہیں، ملٹیپل کورز ہیں جو پیرلل میں کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم چھوٹی سی ایک ایگزامپل کرتے ہیں نا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کورس کس طریقے سے نا پیرلل میں کام کرتی ہے نا. ابھی یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، بڑا آسان ہے یہاں پہ. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پروفیسر جو ہے نا، یہ بندہ جو پیٹر پچیکو ہے نا، یہ UCLA کا بندہ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں. لیکن اس نے PhD میتھمیٹکس میں کی ہوئی ہے. حیرت کی بات ہے کہ اس نے کمپیوٹر سائنس میں نہیں کی ہوئی. اب اس کا مطلب ہے کہ میتھمیٹکس یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ نا جس بندے نے میتھمیٹکس کے بندے نے کمپیوٹر والوں کے لیے بک لکھی ہے. آفٹر کمپلیٹنگ گریجویٹ اسکول ہی بیکیم ون آف دا فرسٹ پروفیسرز ان UCLA. UCLA جو ہے نا یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ایٹ لاس اینجلس. لاس اینجلس آپ کو پتہ ہے نا کہ کیلیفورنیا کے اندر ایک شہر کا نام ہے نا. ٹھیک ہے.
تو کیلیفورنیا کے اندر ایک پروفیسر مطلب یعنی ایک بڑی ہائی رینکنگ یونیورسٹی ہے UCLA میں. اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جائے تو آپ سمجھے کہ آپ بڑے خوش قسمت انسان ہیں. ادھر ہی ایک اور یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی آف ساؤدرن کیلیفورنیا, جہاں سے میں نے پڑھا ہوا ہے. تو تقریباً میں نے امریکہ میں 8 سال لگائے تھے, ادھر کچھ جابس وغیرہ بھی میں کرتا رہا. تو یہ دونوں یونیورسٹیاں نا بہت مطلب ٹاپ رینکنگ میں. لیکن اس بندے نے FSU سے پڑھا, فلوریڈا یعنی اسٹیٹ کے اندر فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی ہے, اور UCLA میں جو ہے نا اس نے پروفیسر کے طور پہ. تو پروگرام ان کمپیوٹنگ which teaches basic computer science to students at the College of Letters and Science there. Since leaving UCLA he has been one of the faculty of the University of San Francisco. سین فرانسسکو بھی بڑا خوبصورت شہر ہے, میں نے دیکھا ہوا ہے. تو یہ بالکل نا وہ مطلب پیسیفک اوشن کے ساتھ لگتا ہے, یعنی نارتھ سائڈ بھی اگر چلے جاؤں اوپر کی طرف تو یہ بڑا خوبصورت, یعنی گھومنے پھرنے کے لیے بڑا اچھا ہے بہرحال. اب اس نے دیکھا نا, ہی از دی آتھر آف پیرلل پروگرامنگ ود MPI میسج پاسنگ انٹرفیس. میسج پاسنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 8-10 بندے ہیں نا جس طرح, تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اب اس کے لیے کیا لینگویج ہونی چاہیے, کیا پروٹوکول ہونا چاہیے جس کی مدد سے ہم جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ میسج پاسنگ انٹرفیس جو ہے نا, یہ ایک طرح کا پروٹوکول ہے جو کہ کمپیوٹرز کے درمیان نا وہ یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ بک بھی مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں, مل جائے گی کہیں نہ کہیں ڈاؤن لوڈ کر کے آپ نا. یہ بڑی انٹرسٹنگ فیلڈ ہے. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو ہے نا BSc کرنے کے بعد جو ماسٹرز ہے وہ اس کے اندر ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم میں کریں. اس سے آپ کو نا بہت جاب جو ہے نا فوراً مل جائیں گی. آج کل نا وہ ایک اور فیلڈ بھی چل رہی ہے نا, ڈیٹا سائنس وغیرہ, مشین لرننگ, ڈیپ لرننگ والی سائڈ میں لوگ جا رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں اگر یہ ڈسٹریبیوٹیڈ اور پیرلل سسٹم کے اندر اگر آپ جائیں گے تو اس میں جاب کے پروسپیکٹ زیادہ ہیں, اس میں آپ کو کمپٹیشن نہیں ملے گا. لیکن نارملی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا, وہ کوئی امیج پروسیسنگ کر رہا ہے, کوئی کمپیوٹر ویژن میں کر رہا ہے, کوئی روبوٹکس میں جا رہا ہے, وہ کنونشنل فیلڈز ہو گئی ہیں. اب یہ والی جو چیزیں ہیں نا, یہ پیرلل پروگرامنگ اور پیرلل کمپیوٹنگ یا ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ, یہ ایسی ایریاز ہیں جو کہ آپ کو پے آف کر سکتی ہیں مطلب, ٹھیک ہے نا. اچھا چلیں, یہ تو اس کی تھوڑی سی بیسک انٹروڈکشن ہے. اب یہ دیکھیں کہ اب یہاں پہ نا مطلب سارا تو میں نہیں پڑھ سکوں گا, لیکن میں آپ کو جو کام کی چیزیں ہیں نا وہ بتا دوں گا. تو وائی پیرلل کمپیوٹنگ نا, ٹھیک ہے, وائی پیرلل. اس میں اب اس نے یہاں پہ کچھ کویشچن لکھے ہوئے ہیں. اب یہ اوپر شروع میں باتیں کی ہوئی ہیں, ملٹیپل پروسیسرز اور سیریل پروگرامز اور, ٹھیک ہے نا. all of this raises a number of questions. جہاں پہ اگر ہم پڑھ بھی لیں تو چل دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے اس نے. From 1986 to 2000, the performance of microprocessors increased on average of 50% per year. یہ ریفرنس دیجیے وہ 27. This unprecedented increase means that the users and software developers could often simply wait for the next generation of microprocessors in order to obtain increased performance from an application program. Application program آپ نے لکھا, لیکن اب performance کیسے increase کرنی ہے, this was the question. جس کی مدد سے آپ دیکھیں نا, یہ تقریباً کچھ 16 سال بنتے ہیں کہ اس میں نا وہ پرفارمنس ہے مائکرو پروسیسر کے پیچھے لگ رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم نا اس کی پرفارمنس کو بڑھا دیں. مطلب انٹل کے جو پروسیسر ہے 8860 سے شروع ہوا اور پینٹیم تک گیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ملٹی کور پروسیسرز آ گئے نا. تو since 2002 however single processor performance, اب یہ دیکھیں نا, single processor performance improvement has slowed to about 20% per year. اب یہ دیکھ رہے ہیں نا, یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے نا وہ پیرلل کی طرف جانا ہو. اس نے کہا جی کہ ہر سال جو ہے نا, اگر آپ سنگل پروسیسر پہ پڑے رہیں گے تو آپ کی پرفارمنس 20% کے حساب سے نیچے کی طرف جا رہی ہے. This difference is dramatic. At 50% per year, performance will increase by a factor of 60 in 10 years, while at 20% it will only increase by, پتہ نہیں یہ کیا لکھا ہوا, مجھے تو نہیں سمجھ آئے گی اس نے. یہ بات پہلے جملے تو مجھے سمجھ آ گئی, لیکن یہ آگے کیا لکھا ہو, کوئی بتا سکتے اس کا کیا مطلب. چلیں کوئی بات نہیں, اگر نہیں سمجھ آیا تو مطلب چھوڑ دیتے ہیں ہم اس کو, اپنی لائف کو کمپلیکیٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ہاں. تو اچھا, اب یہ دا ڈفرنس ان پرفارمنس, اب بہرحال یہاں ساری ڈسکشن سے نا بات یہ ہو رہی ہے کہ پرفارمنس کیسے انکریز کی جائے نا, ٹھیک ہے. ریدر دین trying to continue to develop ever faster monolithic processors, manufacturers started putting multiple complete processors on a single integrated circuit.
ہاں یہ جملے امپورٹنٹ ہے نا کہ آپ جو ہے نا آپ نے کیا کیا کہ اب آپ نے مونولیتھک پروسیسرز اور مونولیتھک جو ہے نا یہ چپ ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ اس کا جو ہے نا وہ ٹرمینالوجی ہے، اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے کہ کیا ہوتا ہے مونولیتھک، یہ پورا ایک پروسیس ہے، پوری ایک انڈسٹری ہے نا. تو اب یہ کہتا ہے کہ آپ نے نا ملٹیپل کمپلیٹ پروسیسر جو ہے نا وہ ایک ہی چپ پر لے ہیں آن انٹیگریٹڈ سرکٹ. آپ کی جو ملٹی کور چپ ہوتی ہے آپ نے دیکھیں گے تو ایک ہی چپ ہوگی نا. تو اب یہ کیا ہے کہ دس چینج ہیز اے ویری امپورٹنٹ کانسیکوینس فار سافٹ ویئر ڈیولپر. اب جو کمپیوٹر سائنس کے اب دیکھیں نا یہاں پہ جو چپ بنا رہے ہیں انٹل میں بیٹھ کے بنا رہے ہیں پروسیسر انٹل ان سائڈ آؤٹ سائڈ واٹ ایور، وہ لوگ جو ہے نا اس کی ہارڈ ویئر بنا رہے ہیں. ہارڈ ویئر والے جب بناتے ہیں تو ان کا ڈیفینیٹلی تعلق جو ہے نا یا سافٹ ویئر ڈیولپر سے بنتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ دونوں اکٹھے چلتے ہیں نا. ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر. اب یہ نہیں ہے کہ صرف سافٹ ویئر بنائے جائیں اور ہارڈ ویئر ہی نہ ہو. جس طرح جی پی یو ہے، اب جی پی یو کو دیکھیں گے تو فزیکلی ایک چیز ہے نا، یو کین فیل اٹ، یو کین ٹچ اٹ، یو کین سی اٹ، آپ اس کو وزن کر سکتے ہیں. لیکن اس کے اوپر جو سافٹ ویئر چل رہی ہے اس کے لیے ڈیفینیٹلی سافٹ ویئر ڈیولپرز کی ضرورت ہے نا. اب کیا ہے کہ سمپلی ایڈنگ مور پروسیسر ول ناٹ میجیکلی امپروو دا پرفارمنس. اب یہ نہیں ہے کہ آپ پروسیسر بڑھاتے جائیں، آپ نے کہا جی میں نے 100 پروسیسر بنا لیے ہیں ساروں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اس طرح تو کام نہیں چلے گا. اب اٹ ول ناٹ میجیکلی امپروو دا پرفارمنس. اب یہ نہیں کہ میجک کیا تو آپ نے کہا جی بہت پرفارمنس بڑھ جائے گی. مسئلہ کیا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ میجارٹی آف دا پروگرام جو ہے نا وہ سیریل پروگرام ہے آلریڈی. ٹھیک ہے، اب سیریل پروگرام میں ایک باٹل نیک آ جاتی ہے نا کہ بھائی آپ اپنی نا اب یہ لوڈ پڑ رہا ہے سافٹ ویئر ڈیولپرز کے اوپر کہ بھائی آپ جو ہے نا سیریل پروگرام نہ لکھیں، آپ چھوڑ دیں اس کو. اس کی بجائے جو ہے نا کیونکہ وہ جب آپ سنگل کمپیوٹر پہ یا ایون ملٹی کور پہ بھی چلائیں گے تو اس کی جو فل پاور ہے نا وہ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو یوٹیلائز اٹ. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں سے پھر کچھ کویسچن جو ہے نا ریز ہو گئے. اس نے کہا جی کہ وائی ڈو وی کیئر، aren't a single processor system fast enough? After all, 20% per year is still a pretty significant performance improvement. یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ مطلب سنگل پروسیسر کا بہرحال وہ کہتا ہے کہ کیا سفیشینٹ نہیں ہے، آپ نے مطلب اس کے اوپر جو ہے نا اس کی کلاک بھی بڑھا دی ہے، اس کی میموری بھی بڑھا دی ہے، اور پھر یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ کو مسئلہ حل نہیں ہو رہا. Why can't microprocessor manufacturers continue to develop much faster single processor؟ اب ہاں اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نا سنگل پروسیسر کی جان نہ چھوڑیں بلکہ اسی پہ لگے رہیں، لیکن اس کو ذرا فاسٹ بنا لیں. اب یہ بھی نا مسئلہ ہے، ہارڈ ویئر والوں پہ مسئلہ پڑ جائے گا، انٹل والوں پریشر میں آ جائیں گے. تو وائی بلڈ پیرالل سسٹم، وائی بلڈ سسٹم ود ملٹیپل پروسیسرز. ٹھیک ہے، وائی کانٹ وی رائٹ پروگرام دیٹ ول آٹومیٹیکلی کنورٹ سیریل پروگرام ٹو پیرالل پروگرام. ہاں یہ دیکھیں اب یہ بات جو ہے نا سافٹ ویئر والوں کی، بھائی آپ نا سیریل پروگرامز کو پیرالل پروگرام میں کنورٹ کرنے کا کوئی میجک لے آئیں تو ہم یہ سارا کام نا ہر چیز فاسٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو پھر ہم ملٹی پروسیسر بھی ہوں گے، اس پہ پیرالل پروگرام چل رہے ہوں گے اور کام بڑا آسان ہو جائے گا. لیکن اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا نا. اب سیریل ٹو پیرالل کنورژن اٹ سیلف جو ہے نا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے نا. ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس سیریلی ریٹن پروگرام ہے اور اب آپ کو اس کو پارسر یا کمپائلر بنائے ہیں جو اس کو جو ہے نا سیریل سے پیرالل میں کنورژن کا، اس میں ایررز آ جائیں گے، کچھ مسئلے مسائل آ جائیں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ کوئی اور سولوشن جو ہے نا اختیار کیا جائے نا. تو اچھا اب دیکھیں کہ پہلا کویسچن ہے وائی ڈو اب وی نیڈ ایور انکریزنگ پرفارمنس. اب پرفارمنس بھائی ہم کیوں بڑھانا چاہ رہے ہیں؟ کیا کون سے ایسے پرابلمز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی پرفارمنس بڑھاؤ، پرفارمنس بڑھاؤ. ٹھیک ہے، اب اس میں نا یہاں 3-4 اس نے نا مطلب ایپلیکیشن ایریاز بتائے ہیں. فار ایگزامپل کلائمیٹ ماڈلنگ جو ہے نا ایک بات کی ہے، پروٹین فولڈنگ، ڈرگ ڈسکوری اور انرجی ریسرچ. ٹھیک ہے، انرجی ریسرچ، پھر اس کے بعد ڈیٹا انالیسز. اب یہ کچھ نا ایریاز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ اپنی پرفارمنس جو ہے نا بڑھائیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ہم جو ہے نا اس کے اندر کس کو دیکھتے ہیں. اب کلائمیٹ کا تو آپ کو پتہ ہے کہ کلائمیٹ کا ڈیٹا جو ہے نا وہ ماڈل ہو رہا ہے، اس کو پروسیسنگ ہو رہی ہے، interaction between atmosphere, the ocean, solid land and ice caps at the poles, نارتھ پول اور ساؤتھ پول جو ہے. تو ہر طرف نا وہ کلائمیٹ کی بات ہو رہی ہے جی کہ اوزون لیئر ڈسٹرب ہو رہی ہے اور گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور یہ سارا کچھ نا. اب اس طرح کے نا ڈیٹا بہت زیادہ آ رہا ہے پورے گلوب کا. آپ دیکھ لیں پوری ہماری زمین کا نا اس سارے ڈیٹا سے ہم کیا کیسے اس کو پروسیس کریں، کیسے اس کو اس میں سے یوزفل انفارمیشن ایکسٹریکٹ کریں. تو یہ ایک وہ ایریا ہے جس کی وجہ سے نا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بھی آپ پرفارمنس کمپیوٹرز کی بڑھائیں.
اچھا دوسرے لوگ جو ہے نا یہ پروٹین والے لوگ، یہ کون ہے کہ باڈی کے اندر جو مس فولڈیڈ پروٹین میں بھی انوالوڈ ان ڈیزیز سچ ایز پارکنسن ڈیزیز ہو گئی، الزائمرز وغیرہ، یہ ڈیزیزز ہوتی ہیں نا انسانوں کی. تو بٹ اور ایبلٹی ٹو اسٹڈی کنفیگریشن آف کمپلیکس مالیکولز، اب یہ نا ہیومن لیول اندر چلے گئے انسان کے، وہ ڈی این اے اور وہ جو ہیومن جینوم وغیرہ ہوتا ہے اس میں اندر وہ دیکھ رہے ہیں جی پروٹین کروموسوم وہ کس طرح اس میں کنیکٹڈ ہیں، اس کی انالیسز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو سچ پروٹین از ویل لمیٹڈ بائی اوور کرنٹ کمپیوٹیشنل پاور. نا اب وہ نا بہت زیادہ اس کے لیے کمپیوٹیشنل پاور چاہیے اس سارے انالیسس کے لیے. اب مجھے نہیں پتا یہ بایولوجی کا یا مائکرو بایولوجی والے لوگ ہیں وہ زیادہ بتا سکتے ہیں ادھر کہ اس کا کیا فرق پڑتا ہے. اب یہ یعنی کہ مطلب ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایک چیز ہوگی نا کہ انسانوں کو جو بیماریاں الزائمر اور پارکنسن ڈیزیز وغیرہ ہوتی ہیں ان سے کیسے بچا جائے، یا آج کل جس طرح کینسر کے مسئلے آ رہے ہیں، کینسر کی امیجز ہیں، ان کو کس طرح مطلب پیتھولوجسٹ کی ہم ہیلپ کریں اور وہ سارا کچھ نا. تو مشین لرننگ اور ہم ڈیپ لرننگ والی سائڈ پر جا رہے ہیں. اب جب ہم مشین لرننگ ڈیپ لرننگ والی سائڈ پہ جاتے ہیں تو ہمیں جی پی یوز کی ضرورت پڑتی ہے، جی پی یوز کی، اور کوڈا پروگرامنگ جو ہے نا وہاں پہ آ جاتی ہے فوراً، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کا حل لوگوں نے کیا نکالا. اب جی پی یو جو ہے نا بڑا ایکسپینسو چپ ہوتی ہے نا، مطلب آپ اگر ایک جی پی یو خریدیں گے تو پتہ نہیں میرا خیال میں 50-60 ہزار روپے کا شاید ایک وہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا، خالی جی اب پی تو یو. سر ویسے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے وہ بٹ کوائن کی وجہ سے. ہاں بٹ کوائن بھی وہ جو کرنسی آ رہی ہے نا تو اس کی وجہ سے بھی آپ اس کی پرائز، اور پھر اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ جو ہے نا 100+ گیگا بائٹ کی ریم بھی لگائیں اگر آپ اس کی فل پاور یوٹیلائز کرنا چاہ رہے ہیں نا. تو وہ پھر جب وہ دونوں کو ملاتے ہیں تو وہ کاسٹ پھر بڑھ جاتی ہے مطلب ہے نا. تو اس کا سولوشن پھر لوگوں نے کیا نکالا کہ بجائے خود خریدنے کی انہوں نے کہا گوگل کی ہیلپ لے لو، امیزون کی ہیلپ لے لو، ان کے پاس جو ہے نا وہ فری میں پڑے ہوئی ہیں ادھر، ٹھیک ہے نا. تو ان کی سروسز ہم یوٹیلائز کرتے ہیں. وہ پھر کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی طرف چلے جاتے ہیں کہ بھائی آپ $5-10 یا $100 دے کر تو آپ گھنٹوں کے حساب سے ان کی ہارڈ ویئر یوٹیلائز کر لیں. ادھر بیٹھے بیٹھے پاکستان بیٹھے بیٹھے آپ امریکہ کے ہارڈ ویئر کو یوز کر لیں یا امیزون کے ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر کو یوز کر لیں. ویسے اگر ہم خریدنا چاہیں گے تو وہ پھر ہر بندہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک کمپیوٹر بھی نہ کم از کم 2.5-3 لاکھ روپے کا، اور اگر بہت ہی ہائی اینڈ ہوگا تو 6-7 لاکھ روپے کا وہ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر ہر شخص جو ہے نا افورڈ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ ہائی پرفارمنس جو کمپیوٹنگ ہے نا وہ کلسٹر جو بنتے ہیں اور ملٹی کور مشینز آتی ہیں وہ ایکسپینسو ہوتے ہیں. اگر لیب اگر ہم بنانا چاہیں تو 1-2 کروڑ روپے آرام سے لگ جائے گا اس پہ، ٹھیک ہے. تو اب اچھا اس کے بعد یہ ڈرگ ڈسکوری کی باتیں اس نے کی ہوئی ہیں، مطلب نئی نئی ڈرگس کی جو ہے نا وہ جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری کام کر رہی ہے اس کو بھی شاید ان کی ضرورت پڑتی ہے، مطلب مجھے نہیں پتا کہ کس طرح یوز کرتے ہیں. تو وہاں پہ بھی کمپیوٹیشن انالیسز آف جینومز، یہ دیکھ رہے ہیں نا ایکسٹینسو کمپیوٹیشنل انالیسز. جینوم جو ہوتا ہے نا آپ کو پتا ہے نا انسانوں کا وہ جو کوڈ اسٹرکچر ہوتی ہے مطلب جینوم جس کو ہم کہتے ہیں نا ڈی این اے اسٹرکچر وغیرہ پتہ نہیں ہوتی انسان کے جو جینیٹک کوڈ ہوتا ہے نا جس کی وجہ سے آپ کا کلر آپ کی ہائٹ دوسروں سے ڈفرینٹ ہوتی ہے اور ساری چیزیں ڈفرینٹ بنتی ہیں نا. تو اس کے اندر پھر وہ اس کا انالیسس کر رہے ہیں کہ کون سے ایسے جینز ہیں جو ہماری صحت کو افیکٹ کرتے ہیں، ہمیں بڑھاپے کی طرف لے جاتے ہیں، یا ہمارے جو میل فنکشن ہے مطلب باڈی کے اندر کچھ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا سسٹم بنایا ہوا ہے تو اس کو بھی انالیسس کرنے کے لیے نا ان کو کمپیوٹیشن انالیسس کرنا ہے تو ہائی اینڈ مشین جائیں گے. پھر اس طریقے سے انرجی ریسرچ جو ہے، انرجی سیکٹر جو ہے نا ونڈ ٹربائن سولر سیلز اینڈ بیٹریز وغیرہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ رینیوبل انرجی آ رہی ہے. گھروں میں سولر سسٹم لگائے ہوئے ہیں ہم نے، ونڈ ٹربائنز ہیں اور یہ سارا کچھ نا بیٹریز ٹیسلا والے اس میں بڑا کام کر رہے ہیں مطلب، ٹھیک ہے. تو اس ریسرچ کے لیے بھی ان کو مشین چاہیے ہائی پرفارمنس. پھر اس کے بعد ڈیٹا انالیسز تو انسان کا جو ہیومن ڈی این اے ہے ٹھیک ہے نا اس کا انالیسس کرنے کے لیے بھی ان کو مشین چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ سرن کا نام سنا ہوگا آپ نے، سرن یہ پتہ نہیں اٹلی میں ہے کہ پتہ نہیں کہاں پر ہے. یہ وہاں پہ بہت بڑی مطلب ریسرچ سینٹرز ہیں جو کہ پارٹیکل ایکسلریٹر، ہیڈرون کولائڈرز ایٹ سرن، میڈیکل امیجنگ، اسٹرونومیکل ریسرچ اینڈ ویب سرچ انجنس. یہ دیکھیں یہ وہ اپلیکیشنز ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ بھئی آپ نے ہائی اینڈ کمپیوٹنگ جو ہے نا ہمیں چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ there are certain applications where we need ever increasing performance، ٹھیک ہے نا. so for that purpose we have to go to parallel programming and distributed system. تو یہ ایک اس کے لیے نا ہم موٹیویشن پیدا کر دی اس. اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ why we are building parallel systems، ٹھیک ہے.
why do we need parallelism? ठीक है. अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि building why do we need to build parallel system. हाँ, अब इसमें ना ट्रांजिस्टर आपने देखा होगा या कहीं न कहीं शक्ल में, तो अब ट्रांजिस्टर जो होते हैं चिप्स के ऊपर आते हैं ना, तो वहां पे उनकी डेंसिटी जो है ना बढ़ती जा रही है. यानी कि अगर मैं आपको कहूँ कि लेटेस्ट से कि i7 जो 7 कोर प्रोसेसर है, उसके अंदर मैं कहूँ जी कि 500 मिलियन ट्रांजिस्टर लगे हैं, 500 मिलियन फॉर एग्जाम्पल. तो आप शायद मेरी बात पे यकीन ना करें, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल में ऐसा ही हो रहा है. यानी कि आप देख रहे हो छोटी सी चिप के ऊपर पता नहीं मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर जो है ना वो लगे हुए हैं. वो इतने छोटे हैं कि नेकेड आई से आप देख भी नहीं सकते उसको ना. तो उनकी डेंसिटी, यानी डेंसिटी का मतलब है कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितने ट्रांजिस्टर आप डाल रहे हैं. पर सेंटीमीटर में कहता हूँ 500 ट्रांजिस्टर आ रहे हैं जी, ठीक है, जब 5000 ट्रांजिस्टर वहां पे वो पैक कर रहे हैं, ठीक है. तो ये जो है ना, फिर उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस आ गए और वो सारे जो है ना, तो अब क्या होगा कि जब ट्रांजिस्टर बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उनका साइज हमें डिक्रीज करना पड़ेगा कि हम कम जगह पे ज्यादा ट्रांजिस्टर को पैक कर सकें, ठीक है. अब ट्रांजिस्टर की हम स्पीड भी उसमें भी इंटरेस्टेड है कि ट्रांजिस्टर फास्ट स्विचिंग करें, फास्ट मतलब रन करें ना, ऑन ऑफ हो. ट्रांजिस्टर का काम होता है ऑन ऑफ करना, मतलब डिजिटल लॉजिक अगर आपने पढ़ा है, ठीक है. तो अब क्या हो रहा है कि जब आप चाहते हैं कि एक तरफ स्पीड भी बढ़े और नंबर ऑफ, तो उसकी वजह से क्या होगा, पावर कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी, चिप के ऊपर चिप गर्म होने शुरू हो जाएगी, ठीक है. अब उसको हीट करना है. अब जब आप चिप गर्म होगी तो वो क्या होगा कि ट्रांजिस्टर जो होंगे ना, जो उनका नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. जैसे यानी जैसे इंसान जब गुस्से में आ जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है ना, ठीक है. तो वो फिर उसको कूल डाउन करना पड़ता है. तो ये पावर कंजम्पशन एक इशू है, यानी कि ना, ठीक है. तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई आप, ये है ठीक है कि आप जो है ना मल्टीपल ट्रांजिस्टर ले आए, मल्टीपल कोर्स ले आए, लेकिन अब मसला ये है कि उनको एयर कूल भी करना पड़ेगा, उनको ठंडा भी रखना पड़ेगा, उनकी पावर डिसिपेशन भी एक सर्टेन लेवल तक रखनी पड़ेगी ताकि वो हीट अप ना हो ना, ठीक है. तो उसकी वजह से वो चाहते हैं कि भाई आप ना, बजाय इसके कि आपने एक ही चिप से काम चलाएं, तो आप पैरेलल चिप ले हैं ना, और हर एक को अलग अलग ठंडा करके रखें और उनसे हाई परफॉर्मेंस अचीव कर लें, ठीक है. तो उससे क्या होगा कि हाउ कैन देन वी एक्सप्लॉइट द कंटिन्यूइंग इंक्रीज इन ट्रांजिस्टर डेंसिटी. द आंसर इज पैरेललिज्म. यू हैव टू गो टू पैरेललिज्म, ठीक है. rather than building ever faster, more complex monolithic processors, the industry has decided to put multiple relatively simple complete processors on a single chip. तो आपने क्या किया कि एक बड़ी सारी चिप बना ली, उस चिप के अंदर ना मल्टीपल छोटे छोटे प्रोसेसर ने डाल दिए आप. Such integrated circuits are called multi-core processors, and core has become synonymous with central processing. एक कोर के अंदर वो CPU लगा होगा, ठीक है, और उसको हम कहेंगे कि सिंगल कोर जो है ना सिस्टम, अगर वो एक होगा तो, ठीक है. तो इस तरीके से आप जो है ना पैरेललिज्म की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ट्रांजिस्टर की जो डेंसिटी है ना वो बढ़ती जा रही है, उनकी स्पीड हम मतलब ज्यादा चाह रहे हैं, ठीक है. फास्ट प्रोसेसिंग हो, फास्ट डिसीजन हो, ठीक है, लेकिन वो हीटिंग की वजह से और पावर डिसिपेशन की वजह से भी हम इतना ज्यादा नहीं कर सकते. तो हम फिर छोटी छोटी कोर्स की तरफ चलते हैं और उनको पैक कर देते हैं. उनको प्रिंटेड करने के लिए हम पानी यूज करते हैं, या एयर कूलिंग करते हैं, या वाटर कूलिंग वगैरह ना. तो इस तरीके से ये पैरेललिज्म की तरफ. अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी नीड टू राइट पैरेलल प्रोग्राम्स. हाँ देखें ना, सीरियल प्रोग्राम से हम पैरेलल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है. तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ठहरे उस एग्जांपल को देख लेते हैं ना कि ये क्या कर रही है. कि अब ये कोड मेरे ख्याल में आप इसको पढ़ सकते हैं कि एनालाइज भी कर सकते हैं. कोड क्या कह रहा है कि ये सीरियल कोड है, ये वाला ना, ठीक है. आपने कहा कि ये फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस और x इज इक्वल टू कंप्यूट नेक्स्ट वैल्यू ना. ये कोई फंक्शन है जो यूज कर रहा है कि नेक्स्ट वैल्यू कंप्यूट करके दो, x में डाल दो, फिर x के अंदर वो सम जो है ना ऐड हम तो करते के जाओ. साथ ऐड कर दो. ये ठीक है सर, आपने बता दी. हाँ, तो अब ये चीज तो अब मतलब फोर्थ ईयर के स्टूडेंट आपको पता है ना. अब ये देखें कि ये है ये सीरियल कोड है,
ये लिखा हुआ है इसने ना कि भाई एक इंस्ट्रक्शन होगी, एग्जीक्यूट होगी, फिर ये होगी, फिर लूप चलती रहेगी यहाँ तक कि वो जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो। अब इसको हम क्या करते हैं कि नाउ सपोज वी हैव p cores हैं एंड p इज मच स्मॉलर देन n। सपोज ये लूप कहते हैं हम 10 मिलियन टाइम चलती है ना, और कोर्स हैं आपके पास जस्ट 5 या 100 या लेस देन 100 कोर्स हैं आपके पास, ठीक है। देन ईच कोर कैन form a partial sum of approximately n by p values, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इस समेशन वाला जो काम हो रहा था उसको आपने डिवाइड कर दिया p कोर्स के अंदर, और p हमें पता है कि p इज मच स्मॉलर देन n, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या होगा, हर कोर अपना अपना सम जो है ना, चीज वही रहेगी। आप देख रहे हैं माई सम इज इक्वल टू 0, माई फर्स्ट माइनस आई इज इक्वल टू, अब इसने पूरा कोड तो नहीं बताया, लेकिन इससे आपको आइडिया हो रहा है कि ये लूप जो भी ना वो कहाँ तक चल रही है। यानी कि समेशन जो काम हो रहे थे वो कुछ काम जो है ना समेशन की मैंने अब इस कोर को दे दें जो कि ith कोर है ना, ठीक है। आई इसने लगाया है, आई कैन बी 1 to 100 है। तो माई आई इज इक्वल टू माई फर्स्ट आई, माई आई लेस देन लास्ट आई एंड माई आई प्लस प्लस वगैरह करके, तो इसने फिर कंप्यूट नेक्स्ट वैल्यू की और इसने अपना कुछ सम जो है ना वो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब ये एक कोर ने ना काम की। अब इन सारी कोर्स का जो सम है वो अगर हम ऐड कर लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने बताया कि हम 8 कोर यूज कर रहे हैं, 0 to 7 जो है ना 8 कोर हमारे पास हैं। तो कुछ ने सम किया अपना, इसने इसको जो भी टास्क मिला था समेशन का उसका रिजल्ट 8 आ गया, इसको 19 आ गया, इसको 7 आ गया, 15 ये वगैरह, ये सारा आप देखें ना वो टोटल जो था सम उसको हमने मल्टीपल 8 कोर्स में डिवाइड कर दी है, ठीक है। अच्छा, इससे हमारा काम जो है ना बड़ा जल्दी हो जाएगा। और ऑब्वियसली इसके आगे उसने डायग्राम भी बनाई हुई है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये तो हो गया ना इंडिविजुअल कोर्स के सम आ गए ना। अब हमें एक और कोर चाहिए जो कि मास्टर कोर हो ना, आई एम द मास्टर कोर विच विल ऐड ऑल दीज सम एंड फाइंड द फाइनल सम, ठीक है। अब इसमें हम मजीद ग्रुपिंग कर सकते हैं कि अच्छा 8 और 19 को ऐड करके एक सम बना लें, 7 यानी कोर 0 और 1 का सम जो है ना मतलब कोई और किसी कोर पे करवा लें, 7 15 को ऐड करा लें, 7 इससे बड़ी ग्रुपिंग की जा सकती है, 4 का ग्रुप बनाया जा सकता है, 2 का बनाया जा सकता है एंड सो ऑन। या एक मास्टर कोर ले आए जो इन सारों को ऐड करे ना तो वो 9th कोर बन जाएगी और इस तरीके से जो है ना वो सम कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को उसने मजीद जो है ना इधर एक डायग्राम से बनाई हुई है, ये देखें कि आप जो है ना आप ये चाहते हैं जी कि मल्टीपल कोर्स है ना कैसे करना है। आप देखें ना नंबर ऑफ कोर्स इसने कितनी यूज की हुई है, 0 1 2 अप टू 8 कोर्स यूज की हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट कोर का रिजल्ट 8 आया, उसको हमने इस कोर के रिजल्ट में ऐड किया इधर। अब ये एडिशन भी कहीं पर हो रही है, फिर इसका रिजल्ट इन 2 कोर्स के रिजल्ट के ऐड किया तो ये 49 हो गया, फिर एंड सो ऑन। अभी इसने 2 ग्रुप्स बना दिए हैं, देखें ना इनका। तो ये एक तरह का समझ लीजिए छोटा सा एक क्लस्टर बन गया ना। तो टाइम आपके इस तरफ आ रहा है, तो टाइम जो है ना इस तरीके से आप मिनिमाइज कर सकते हैं ना। अगर ये एक ही टास्क जो है, हालांकि वो समेशन वाला था, अगर एक ही प्रोसेसर करता तो उसको कुछ टाइम लगता। अब यहाँ पे ट्रेड ऑफ आ रहा है ना कि एक तरफ जो है वो एक सिंगल कोर है और उसकी परफॉर्मेंस स्लो है, जबकि दूसरी तरफ 8 कोर्स हैं और वो फास्ट हैं, लेकिन मसला क्या है कि उनकी कास्ट शायद हो सकता है बढ़ जाए ना, ठीक है। तो वो एक्सपेंसिव थोड़ा सा हो जाएगा। तो अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं 8 कोर्स तो यू शुड गो फॉर 8 एंड यू कैन मिनिमाइज योर टाइम फॉर कैलकुलेटिंग दिस समेशन ना, सम मतलब आपने निकाला है। तो ये उसने छोटे से एक एग्जांपल दे दी कि भाई आप इस तरीके से जो है ना वो, तो अब ये सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन आपने की और पैरेलल, तो प्रोग्रामिंग थोड़ा सा ओवरहेड बढ़ जाएगा। यू हैव टू राइट योर कोड इन सच अ वे दैट इट कैन बी गिवन टू इंडिविजुअल कोर्स एंड देन मतलब वो पैरेलल में काम करें फिर सम करें एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है जिसकी आपको अंदाजा हो रहा है कि भाई व्हाई वी नीड टू राइट पैरेलल प्रोग्राम्स, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद जरा आगे चलते हैं और इसने क्या बातें की हुई हैं। So we might expect that software could be written so that large number of common serial constructs could be recognized and efficiently parallelized. That is modified so that
they can use multiple cores. However, as we apply this principle to ever more complex serial program, it becomes more and more difficult to recognize the construct. अब यहाँ पे तो देखें एक simple for loop थी, हम समझ आ गई. लेकिन अगर आपका प्रोग्राम बड़ा हो, उसमें मल्टीपल फॉर लूप्स हो और पता नहीं क्या क्या उसके अंदर हो, अब उसको ब्रेक डाउन करना, डीकम्पोज करना इनटू पैरेलल प्रोग्राम्स, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाना है. फिर अगेन बेशक आपके पास कोर्स भी अवेलेबल है, तो और कोई तरीका क्या किया जाए, मतलब ठीक है. तो अब यहाँ पे 10 वी कैन नॉट सिंपली कंटिन्यू टू राइट सीरियल प्रोग्राम. देखो ना, यहाँ पे इसने ये कंक्लूजन निकाल दी कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई मैजिक नहीं है कि आप बस प्रोग्राम को ब्रेक डाउन, अब 10,000 लाइंस का कोड है या 50,000 लाइन का कोड है, अब उसको कौन ब्रेक करेगा जी भाई, ये इसको को देना है, ये इसको देना है, ये इसको देना है, तो वैसी जिंदगी अजाब में आ जाएगी. ठीक है. सो the conclusion is that we cannot simply continue to write serial programs. We must write parallel program. अगर हम शुरू से पैरेलल प्रोग्राम लिखना शुरू कर दें तो काम शायद आसान हो जाएगा ना, बजाय इसके कि हम सीरियल प्रोग्राम को कन्वर्ट करने में पहले बैठे रहें और फिर पैरेलल बनाएं और फिर वो चले भी नहीं और मसले मसाइल, डिबगिंग के इश्यूज और पता नहीं क्या क्या ना. तो यहाँ से फिर उसने ना अब जहाँ पे उसने फिर पैरेललिज्म की ना पार्टीशनिंग का आइडिया ऑफ पार्टीशनिंग द वर्क टू बी डन अमंग द कोर्स. अब यहाँ पे देयर आर टू वाइडली यूज्ड अप्रोचेस हैं, जो कि एक को हम कहते हैं टास्क पैरेललिज्म एंड द अदर इज कॉल्ड डेटा पैरेललिज्म. ठीक है. तो इन टास्क पैरेललिज्म वी पार्टीशन द वेरियस टास्क कैरिड आउट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम अमंग द कोर्स. ठीक है. हम इन प्रोग्राम्स को शुरू में ही ना, हम पता है कि हमारे इतनी कोर्स हैं और हम टास्क को पार्टीशन कर लेते हैं कि भाई ये वाला काम हमने इस कोर को देना है, ये वाला इसको देना है. इस तरीके से शुरू से जो कोडिंग जो स्ट्रक्चर है वो इससे डिजाइन करते हैं कि टास्क पैरेललिज्म या डेटा पैरेललिज्म जो है उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो in data parallelism we partition the data used in solving the problem among the cores, and each core carries out more or less similar operations on its part of the data. अब यहाँ पे उसने एक छोटी सी एक एग्जांपल दी हुई है कि फॉर एग्जांपल suppose that Professor P has to teach a section of survey of English literature. Also suppose that Professor P has 100 students in her section. ठीक है ना, 100 students in her. So she has been assigned 4 teaching assistants, Mr. A, B, C, and D. At last, the semester is over, and Professor P makes up a final exam that consists of 5 questions. In order to grade the exam, she and her TA might consider the following 2 options. वो options क्या हैं? Each of them can grade all of 100 responses to one of the questions. ठीक है, 100 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, और उसमें क्वेश्चन फाइनल एग्जाम के अंदर शायद 5 क्वेश्चन हैं, तो 100 क्वेश्चन को कह रहा है जी कि 100 स्टूडेंट के ये वाले जो एक टीए कर ले. से पी ग्रेड्स क्वेश्चन 1. टीए जो है ना, पी जो है ना प्रोफेसर खुद है, तो वो कहता है कि मैं क्वेश्चन 1 को ग्रेड करता हूँ. ए जो है दूसरा टीए है ये वाला, तो वो कहता है मैं क्वेश्चन 2 जो है ना ग्रेड करता हूँ. अब ये आप देख लें कि 100 स्टूडेंट हैं. ठीक है, and so on. Alternatively, they can divide 100 exams into 5 piles of 20 exams each. ये देख रहे हैं, 100 exams into 5 piles, यानी हर एक के अंदर 25-25 आ रहे. And each of them can grade all the papers in one of the piles. अब ये नहीं कि ना वो बता रहा है कि पैरेललिज्म किस तरह यानी आप कर सकते हैं ना. So P grades the papers in the first pile, A grades the papers in the second pile, and so on. ठीक है, तो हासिल क्या होगा इससे? अब यहाँ पे उसने 2 अप्रोचेस बता दी. ये बात समझ आ रही है? नहीं, एग्जांपल जो है क्या हो रहा है यहाँ पे? यस सर. हैं, ये किस किस को नहीं समझ आ रही है, मतलब मुझे बता दो. मेरे ख्याल में ये तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट तो उनका माइंड वैसे ही लॉजिकल होता है, मतलब है, और इन चीजों सर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उन्होंने काम को. हाँ, उसने सिंपली काम को ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. 2 पैरेलल अप्रोचेस उसने ना रखी हैं. ठीक है, एक में उसने 25 के कर दिए, दूसरे में उसने जो है ना वो 100 के क्वेश्चन जो है ना वो एक को दे दिए हैं. अच्छा, इन बोथ अप्रोचेस द कोर्स आर द प्रोफेसर एंड हर टीएस. आप देखें ना,
یہ ٹوٹل جو کورس ہیں وہ ایک پروفیسر ہے اور چار اس کے ٹی ایز ہیں نا. اب جو امریکہ وغیرہ میں ہوتا ہے نا پڑھتے ہیں تو وہاں پہ 8-10 ٹی اے ہوتے ہیں ایک کورس کے اندر, کیونکہ نمبر آف اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ نا. اچھا. The first approach might be considered an example of task parallelism. There are 5 tasks to be carried out: grading the first question, grading the second question, grading the third question, and so on. یہ 5 tasks ہو گئے نا. Presumably, the graders will be looking for different information in question 1, which is about Shakespeare. اب چونکہ وہ لٹریچر کا انگلش لٹریچر کی بات کر رہا ہے تو شیکسپیئر کا ورڈ یہاں پہ آ گیا, نام آ گیا. تو فرام دا انفارمیشن ان کوسچن 2 which is about ملٹن. ملٹن بھی پتہ نہیں شاید پوئٹ تھا یا کچھ طرح کا تھا انگلش کا, اینڈ سو آن. سو دا پروفیسر اینڈ آر ٹی اے ول بی ایگزیکیوٹنگ ڈفرنٹ انسٹرکشنز. ٹاسک پیراللزم میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرنٹ جو ہے نا انسٹرکشن جو ہے نا ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے, یہ امپورٹنٹ چیز ہے یہاں. On the other hand, the second approach might be considered an example of data parallelism. The data are the students' papers, which are divided among the cores, and each core applies more or less the same grading instruction. ایک میں ہمارا جو کوڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہو گیا ہے, لیکن اور ہم نے ٹاسک پیراللزم کر لیا. دوسرے میں ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا, ہم نے ان کے لیے کوڈ سیم رکھا ہوا, سیم گریڈنگ انسٹرکشن نا. ٹھیک ہے, تو یہ 2 ڈفرینٹ اپروچز ہو گئی. تو اب یہ کافی لمبی کہانی ہے, لیکن آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہ کس طرح کا نا. تو کتنا ٹائم ہو گیا ہمارا؟ 1:30 سر اراؤنڈ. ہاں تقریباً 1 گھنٹہ ہونے والا ہے. اچھا, آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹ پڑھ لیں یہ پیراگراف جو ہے نا, when the course can work independently, یہ ذرا پڑھ لیں گے آپ میں سے. کون پڑھنا پسند کرے گا؟ سر میں پڑھ دیتا ہوں. ہاں پڑھ لیں. آپ کا کیا نام ہے؟ محمد ارباز. محمد ارباز, ٹھیک ہے. اچھا, باقی لوگ بھی سن رہے ہیں باتیں یا کیا مطلب صرف ارباز ہی ایکٹیو ہے نا کلاس میں, پارٹیسپیشن وغیرہ؟ یہ ہمارا ناصر, ارسلان خان, سر سن رہے ہیں. سارے لوگ یعنی کہ فزیکلی ویری گڈ. یہ یہ اسپرٹ جو ہے نا مطلب ہم نے سونا نہیں ہے, مطلب تھوڑا سا اب یہ ہے کہ اب اور کوئی حال نہیں ہے نا. دیکھیں نا, لائف از آل اباؤٹ دیز تھنگس. اگر آپ نہیں کریں گے, نہیں سوچیں گے, غور و فکر نہیں کریں گے, کچھ نہیں حاصل ہونا. تو ہم نے نا یہ مطلب اس طرح چیزیں کرنی ہے اگر تو ہم یہ کورس پڑھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ انٹروڈکشن ہے مطلب. اچھا چلے ارباز ذرا آپ پڑھیں کیا لکھا when the course can work. When the course can work independently, writing a parallel program is much the same as writing a serial program. Things get a good deal more complex when the cores need to coordinate their work. In the second global sum example, although the tree structure in the diagram is very easy to understand, writing the actual code is relatively complex. See exercise 1.3 and 1.4. Unfortunately, it's much more common for the cores to need coordination. اب دیکھیں نا, یہ جو اس نے بات کر دی ہے نا, یہ بڑی امپورٹنٹ کر دی ہے نا. ہم دیکھیں نا, ہم نے اوپر جو یہ ڈائیگرام بنائی ہوئی تھی کہ سم نکالنے کے لیے, یہ والی نا. اب یہ دیکھیں نا کتنا, ویسے تو انسان کہتا ہے اس کو اس کے اندر ایڈ کر دو اور یہ کر دو اور یہ, لیکن اس کے لیے کوڈ لکھنا جو ہے نا یہ کافی کمپلیکیٹڈ چیز ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ اچھا جس بندے کو انسائٹ ہوگی وہی یہ چیز ڈیولپ کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے یعنی کہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں جتنی کہ انسان جو ہے نا وہ بنا لیتا ہے نا. مشین ہے نا, اصل میں ہم نے مشین کو پروگرام کرنا ہے نا. جو انسان کا برین ہے وہ تو ہم سیکنڈ کے ہزاروں ایسے میں چیزوں کو ہم ریکگنائز کر لیتے ہیں, پہچان لیتے ہیں, یہ پرندہ ہے, یہ گاڑی ہے, یہ فلاں. لیکن کمپیوٹر کو سمجھانا, کمپیوٹر سے کیلکولیشنز کروانا, وہ بڑا کمپلیکیٹڈ چیز ہے نا, کیونکہ اس کے اندر لمیٹیڈ انٹیلیجنس ہے نا, اتنی زیادہ انٹیلیجنس نہیں ہے. اچھا, اب آگے دیکھیں. اب یہاں پہ نا 3 ورڈ اس نے ایک چیز. اچھا, یہاں پہ اس نے جو امپورٹنٹ بات کی کہ کورس کے اندر ہم نے کوآرڈینیشن کرانی ہے. کوآرڈینیشن, جب تک کوآرڈینیشن نہیں ہوگی یہ ٹاسک جو ہوگا نا وہ کمپلیش نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. In both the global sum example, the coordination involves communication. One or more cores send their current partial sums to another core. پارشل سم دیکھیں, آپ نے بھیجنا ہے, آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے, آپ نے کنوے کرنا ہے کہ دس از مائی پارشل سم, پلیز ایکسپٹ اٹ اینڈ ایڈ اٹ ٹو یور پارشل سم. دا گلوبل سم ایگزامپل should also involve the coordination through load balancing.
اب یہ لوڈ بھی جو ہے نا کہ کتنوں کو آپ نے ایڈ کرنا ہے نا, یہ بھی ایک طرح کا لوڈ ہے نا. Even though we did not give explicit formulas, it is clear that we want the cores all to be assigned roughly the same number of values to compute. دیکھیں اب ویلیوز بھی جو ہے نا یہاں پہ بھی بڑا فرق ایک پڑ جاتا ہے نا کہ ڈیٹا جو ہے وہ کس طرح کا ہے جو ہم ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر نمبر بڑے ہو جائیں گے تو ایڈیشن میں ٹائم لگے گا, ملٹیپلیکیشن یا سبٹریکشن یا ڈویژن, تو وہ پھر آبویسلی وہ زیادہ ٹائم لے گا. ایک کور جو ہوگی نا وہ پہلے سے ڈیٹا نکال کے بیٹھ چکی ہوگی, دوسری ابھی تک اسٹل وہ پروسیس کر رہی ہوگی, ہے نا. تو اب یہاں پہ نا لوڈ کو بھی بیلنس کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک پہ زیادہ لوڈ ڈال دیں اور ایک پہ جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے نمبر ہے 1 + 2 = 3 ہے, دوسرے کو 1000 + 2500 680 دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے تو ایڈیشن میں ٹائم لگے گا. یا اگر وہ ملٹیپلیکیشن کی طرف جاتے ہیں تو یہ پھر لوڈ بیلنسنگ, ایک کمیونیکیشن بھی ہوگی, کوآرڈینیشن بھی ہوگی, اینڈ دین وی آلسو نیڈ سم کائنڈ آف لوڈ بیلنسنگ, ٹھیک ہے. تو if for example one core has to compute most of the value, then the other cores will finish much sooner than the heavily loaded core and their computational power will be wasted. اب دیکھو نا ایک کور ہے اس کے اندر پاور زیادہ ہے کمپیوٹیشن کی, آپ نے اس کو چھوٹے نمبر دے دیے تو آپ تو اس کو فلی یوٹیلائز ہی نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. جبکہ دوسرے کو جو ہے نا آپ نے وہ فلی لوڈ کر دیا, اس کی کیپیسٹی سے بڑے بڑے نمبر دے دیا آپ نے. یہ لوڈ بیلنسنگ اٹ سیلف بھی نا ایک چیلنج ہے نا کہ کس طرح وہ اس کو ڈیوائڈ کیا جائے. اچھا, a third type of coordination is called synchronization. اب یہ دیکھو نا کمیونیکیشن ہوگی, لوڈ بیلنسنگ ہوگی, اس کے بعد اب سنکرونائزیشن. اب یہ سنکرونائزیشن کیا چیز ہے؟ تو as an example, suppose that instead of computing the values to be added, the values are read from stdin. stdin کیا چیز ہوتی ہے؟ اسٹینڈرڈ ان پٹ, مطلب کہیں سے آپ نے فائل سے ریڈ کر لیا یا آپ نے کسی ایرے سے ڈیٹا اٹھا لیا نا, تو از این ایرے دیٹ از ریڈ ان بائی دا ماسٹر کور. تو آپ نے ڈیٹا جو ہے نا یہ اب دیکھیں یہاں پہ ایرے یوز کیا ہوا ہے اس نے, کہیں یہ کیا ہوا ہے اس نے نا, یہ والا یہ ایرے ہے نا, پوائنٹر ٹو این ایرے آ گیا. تو یہ اس نے ایرے سے نا ڈیٹا اٹھا لیا. اسکین ایف جو ہے نا نارملی آپ کو پتہ ہے کہ وہ سی لینگویج کے اندر یوز ہوتا ہے نا. So in most systems, the cores are not automatically synchronized. Rather, each core works at its own pace. In this case, the problem is that we do not want the other cores to race ahead. Race ahead and start computing their partial sum before the master is done, initializing X and making it available to other cores. That is, the cores need to wait before starting execution of the code. اب دیکھو یہاں پہ ایک چیز اور آ گئی کہ بھائی سارے کورس کو نا سنکرونائز کرنا ہے, ٹھیک ہے. ٹاسک آیا, اچھا وہ جو ماسٹر کور تھی اس نے ڈیٹا اکٹھا کیا, پھر ڈیٹا کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا اور پھر اس نے کہا ناؤ ڈو دا کیلکولیشنز. تو وہ سنکرونائزیشن آف دا کور جو ہے نا اس کے لیے بھی یہ جس میں ہم زیادہ تر جو ہے نا انیشلائزیشن کا کام کر رہے ہیں, ڈیٹا انیشلائزیشن کا, تو یہ سنکرونائز کورس کا ایک فنکشن جو ہے نا ہم نے لکھ دیا ادھر کہیں, ٹھیک ہے. The idea here is that each core will wait in the function synchronize core until all the cores have entered the function. In particular, until the master core has entered this function. Currently, the most powerful parallel programs are written using explicit parallel constructs. That is, they are written using extensions to languages such as C and C++. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ نا ہوتی سی ہے یا سی پلس پلس ہے, لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ہم ڈال دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نا وہ پیرللزم کی طرف جانا آسان ہو جاتا ہے نا. تو اس کے اندر یہاں پر ایک منٹ, یہ کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر؟ Currently, the most powerful parallel programs are written using explicit parallel constructs. That is, they are written using extension to languages such as C and C++. These programs include explicit instructions of parallelism: core 0 execute task 0, core 1 execute task 1, all cores synchronize, and so on. Such programs are often extremely complex.
Furthermore, the complexity of modern codes often makes it necessary to use considerable care in writing the code that will be executed by a single core. There are other options for writing parallel programs. For example, higher level languages, but they tend to sacrifice performance in order to make program development somewhat easier. अच्छा, अब यहाँ तक जो है ना हमें बेसिक आइडियाज हो गया कि भाई मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट है, मल्टी कोर है, उसके अंदर लोड बैलेंसिंग, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है ना, ये सारे काम हमने करने हैं. फिर उसके बाद कंस्ट्रक्ट्स हमने ऐसे यूज करने हैं जो पैरेलल प्रोग्राम के कंस्ट्रक्ट्स मीन कि उसकी स्ट्रक्चर जो है ना प्रोग्राम की इस तरह हो कि वो पैरेलल प्रोग्राम नजर आए. ठीक है. अच्छा, अब थोड़ा सा हम और करके ना तो ये इसको ना काम को खत्म करते हैं. मेरा ख्याल ये सेक्शन 1.5 ना अभी 137 हो गए. इसमें उसने यहाँ पे ना दो कंसेप्ट दिए हुई हैं. एक को कह रहा है कि शेयर्ड मेमोरी के कंसेप्ट है. शेयर्ड मेमोरी में क्या हो रहा है कि ये देखें एक ही मेमोरी है, ठीक है, और ये मल्टीपल कोर्स हैं, P कोर्स हैं, ठीक है, और 0 1 2 अब P, ये सारा का सारा एक ही मेमोरी शेयर कर रहे हैं. ठीक है. और दूसरी तरफ जो है ना हर कोर की अपनी मेमोरी है और एक नेटवर्क है जो कि इन सारों के दरमियान कोई कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन कर रहा है. ये कंसेप्ट समझ आ रहे हैं ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर्ड मेमोरी सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सिस्टम. ठीक है. तो इसके अंदर आपने मल्टीपल कोर हैं दोनों में, लेकिन एक में जो है हर एक की अपनी मेमोरी है. तो ये वाली आर्किटेक्चर कौन सी हो जाएगी, इसको हम क्या नाम देंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड. हाँ, इसको हम ना डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी का नाम देंगे. ठीक है. और ये वाली जो है ये कौन सी होगी? शेयर्ड मेमोरी. शेयर्ड मेमोरी. ठीक है. तो इस एक में हार्डवेयर कम है, दूसरे में हार्डवेयर ज्यादा है. एक जो है वो शेयर्ड मेमोरी है और दूसरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी है. अच्छा, अब यहाँ पे पीछे देखें कि यहाँ पे ना कुछ इसने नई चीजें यहाँ पे अब इंट्रोड्यूस कर दी हैं. अच्छा, वो कहता है कि we will be focusing on learning to write programs that are explicitly parallel. Our purpose is to learn the basics of programming parallel computer using the C language and 3. अब ये बुक जो है ना मतलब जरूरी नहीं कि हम ये सारी बुक पढ़ेंगे, मैं सिर्फ आपको ना सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ ना. ठीक है ना. हमने चीजों के जो कंसेप्ट है ना उनको अंडरस्टैंड करना है. ठीक है. अब इसी थोड़ी बहुत टेस्टिंग भी होगी, मे बी, मुझे नहीं पता कि वो हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि हम जो है ना इसको कोर्स को जो है ना थोड़ा सा इजी बना के ले जा सके. लेकिन बहरहाल कोर्स जो है ना थोड़ा सा डिमांडिंग भी है, 400 लेवल का भी है, आपको पता ही है कंप्यूटर साइंस का. तो इसके अंदर उसने क्या किया कि एक मैसेज पासिंग इंटरफेस और MPI उसने ना वो ये मतलब पूरा इस पे ना एक चैप्टर है कि हाउ टू राइट मैसेज पासिंग इंटरफेस. हमारा एक दोस्त था तो मिसिसिपी यूनिवर्सिटी से PhD उसने की, पाकिस्तानी बंदा था. तो उसने जो है ना ये MPI के ऊपर काम किया था. मतलब मैसेज, मुझे नहीं पता कि उसने किस तरह की कोडिंग की थी और बहरहाल उसकी PhD हो गई थी. ठीक है ना. अभी वो तरीके जॉब कर रहे हैं मतलब. तो MPI जो है ना एक इम्पॉर्टेंट चीज हो गई. फिर ये POSIX थ्रेड्स और P थ्रेड ये भी कुछ चीज है, इसको मजीद देखेंगे आगे. OpenMP. तो अब यहाँ पे उसने बताया कि MPI and P threads are libraries of type, definition, functions and macros that can be used in C program. तो आपको पता है कि लाइब्रेरीज वगैरह, ये हेडर फाइल्स वगैरह, फंक्शन जो है ना ये लिखने पड़ते हैं. मतलब सी प्रोग्राम अभी यूज हो रहे हैं, सी प्रोग्राम जो नहीं हो रहे. यस सर, लिनक्स वगैरह में यूज किया हमने प्रोग्रामिंग ओएस में. अगर आपको ऑप्शन दी जाए कि आप सी में प्रोग्रामिंग करेंगे या C++ में, तो किस में प्रेफर करेंगे? C++. सर. क्यों भाई, C++ में क्या खास बात है? सर बेस उससे एक्चुअली बनी हुई है फ्रॉम द स्टार्ट ही. हम लोगों ने फ्रॉम द स्क्रैच एक लर्न ही वो चीज की थी, तो उस चीज से जो हमारे ज़हन में बैठी हुई चीजें वो इट्स फार मोर लाइक लर्नेबल देन C# और C सिंपल. अच्छा, ये जो है ना जब आप इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए ना तो आप इतना सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं दे सकते, अदरवाइज वो बंदा कहेगा कि इसको डिटेल नहीं पता. ठीक है. बात ये है ना कि C++ ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और सारा कुछ मॉड्यूल्स हैं बने बनाए, ये चीजें कर सकते हैं. लेकिन जो रिक्वायरमेंट है ना, अगर तो रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली है तो देन यू शुड गो फॉर C++.
لیکن اگر آپ کو سسٹم لیول پروگرامنگ کرنی ہے جہاں پہ آپ کے پاس ہارڈ ویئر آ رہی ہے, ہارڈ ویئر کے ساتھ آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں, تو یو شوڈ گو فار سی لیول, سی لینگویج, کیونکہ سی جو ہے نا انہیرنٹلی وہ فاسٹ ہے, یعنی کہ نا وہ زیادہ جو ہے وہ ہارڈ ویئر کے قریب ہے, یعنی وہ ایک ایسی لینگویج ہے جو کہ ہارڈ ویئر کے زیادہ قریب ہے. تو جتنی بھی سسٹم لیول پروگرامنگ ہوتی ہے جس میں فزیکلی چیزوں کے ساتھ یا انٹریکٹ کیا جاتا ہے, تو وہاں پہ سی لینگویج یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ نے پروسیسرز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے, ان کو پروگرام کرنا ہے, تو یو شوڈ گو فار سی لینگویج, ایکسٹینڈیڈ سی لینگویج, جو پتہ نہیں اب کیا چیز ہے ایکسٹینڈیڈ, لیکن بہرحال وہ سی فاسٹ ہوگی. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ یس سر, یس. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے نا. اگر تو آپ نے کوئی ویب اپلیکیشن بنانی ہے تو پھر یو شوڈ گو فار سی پلس پلس اور مے بی جاوا. لیکن اگر آپ نے ہارڈ ویئر کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے تو یو شوڈ گو فار سی لینگویج. ٹھیک ہے نا, ایون لوگ جو ہیں وہ اسمبلی لینگویج میں جا کے کام کرتے ہیں, جو کہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے, کیونکہ جتنا بھی آپ ایبسٹریکشن لیول بڑھاتے جاتے ہیں تو لینگویج ایزی ہونا شروع ہو جاتی ہے نا. اب جس طرح آج کل وہ پائتھان آئی ہوئی ہے, مطلب پائتھان وہ ہنڈریڈز آف لائبریریز اور وہ سارے بنی بنائی چیزیں اوپن سورس کوڈ ہیں پڑے ہوئی ہیں, وہ یوز کری جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن اگر روز بندے کو کہیں گے کہ ہم نے ہارڈ ویئر کے ساتھ ہمیں 100 کورس کے درمیان کمیونیکیٹ کرنا ہے, پھر کیسے کریں گے؟ پھر وہاں پہ سی پلس آبجیکٹ کیسے بنائیں گے, کس طرح ڈسٹریبیوٹ کریں گے کام کو؟ ٹھیک ہے نا, تو اس کے لیے پھر اگلوں نے نا وہ پھر وہ اسپیشل قسم کی نا کوڈا والی پروگرامنگ جو ہے نا, جہاں پہ یہ اسپیشلی ڈسٹریبیوٹیڈ اور پیرلل پروگرامنگ کی باتیں ہوں گی, تو وہاں پہ کوڈا کی باتیں کرتے ہیں. کوڈا یوز کرو بھائی. کوڈا اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ چھوڑ دیں, پھر آپ ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم کے بندے نہیں بن سکتے کبھی بھی نہیں. ٹھیک ہے, آپ ویب پیجز تو بنا لیں گے اور اپلیکیشن بنا لیں گے, لیکن جہاں پہ جی پی یو کے ساتھ آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے. اب دیکھو نا, جس طرح انٹرنیٹ پہ وہ گیمنگ چل رہی ہوتی ہے, لوگ مطلب کتنا زبردست قسم کا وہ نیٹ ورک ہے, کوئی بندہ فرانس میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی چائنا میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے, وہ سارے کوئی گیم جو ہے نا کوئی مشن اکمپلش کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی گیم کھیل رہے ہیں. تو اب یہ آپ دیکھیں نا, یہ اس میں نیٹ ورک بھی آ گیا, انٹرنیٹ بھی آ گیا, ہارڈ ویئر بھی آ گئی, اس میں آپ کی پرفارمنس بھی ہے کہ آپ نے کوئک ڈیسیجن لینے ہیں ورنہ آپ مارے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا اٹ ریکوائرز اسپیشلائز قسم کی جو ہے نا پروگرامنگ آپ کو آنی چاہیے. تو اس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ, یعنی کہ جو کمپنیز ہیں نا جس میں جو لوگ گیم پروگرامنگ کرتے ہیں یا گیم ڈیزائنس کرتے ہیں, وہ بہت مطلب ہائیلی پیڈ ہوتے ہیں لوگ نا. ٹھیک ہے, ایک نارمل جو ہے نا ویب ڈیولپمنٹ کا بندہ کام کر رہا ہے, اس کو ہو سکتا ہے 10,000 روپے مل رہے ہیں, اور جو گیم ڈیولپ کر رہا ہے یا ڈیزائن کر رہا ہے تو اس کی ہو سکتا ہے مطلب 1 لاکھ روپے یا 5 لاکھ روپے مل رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا, تو وہ اپلیکیشن ڈفرینٹ ہو گئی ہے نا. اسی طریقے سے جو ریسرچ میں جس طرح ڈی این اے کی ہم باتیں کر رہے ہیں, یا ڈی این اے سیکوینسنگ ہو گئی, یا ڈرگ ڈسکوری اور اس طرح کی اپلیکیشنز ہیں, وہاں پہ بھی ان کی آبویسلی وہ یعنی کہ ہائیلی پیڈ لوگ ہوں گے, کیونکہ وہ بہت آگے جا کے چیزوں کو سوچ رہے ہیں. اب دیکھو نا, وائرس ہے, انسان کے جسم میں وائرسز ہیں, ان کا انالیسس کر رہا ہے جی, کہ تو وہ پھر کس طرح کی پروگرامنگ ہوگی. ٹھیک ہے, وہ عام چیز نہیں ہوگی. یا پھر یہ آپ کی گوگل والے جو ڈیٹا سینٹرز ہو گئے فار ایگزامپل, یا کلاؤڈ کمپیوٹرز ہو گئے, اس میں اب ساری ہارڈ ویئر, آپ ان کے ڈیٹا سینٹر کا میں ویڈیو آپ کو بھیجوں گا, آپ دیکھیں گے تو حیران پریشان ہو جائیں گے کہ یار ڈیٹا سینٹر ہوتا کیا ہے, کتنا کمپلیکیٹڈ چیز ہے, جس میں تھاؤزنڈز آف پروسیسر یا کورز اور میموری اور پتہ نہیں کتنے ٹیرا بائٹس میں جا کے نا وہ چیزیں جو ہے نا آپس میں کمیونیکیٹ کر رہی ہیں, کوئریز آ رہی ہیں اور کوئریز سرو ہو رہی ہیں, اور کتنا ہیوج ڈیٹا جو ہے نا وہ 1 سیکنڈ میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ پھر یہ چیزیں جو ہے نا میسج پاسنگ انٹرفیس جو ہے, ایم پی آئی ہو گیا یا اوپن ایم پی آئی ہے, اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا یہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ ایٹ لیسٹ آپ کو نا ایم پی آئی سیکھنا ضروری ہے, مطلب ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم کے اندر جو ہے. تو چلے میرے خیال میں آج ہاں بس آج کے لیے کافی ہے اتنے. باقی اسٹوڈنٹس کو بھی جو ہے نا یہ اچھا اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو سنیپ شاٹ ہے نا, آج اس کا سنیپ شاٹ لے لیتے ہیں, میرے پاس جو ہے نا وہ ٹینر شیٹ ابھی نہیں ہے, تو نیکسٹ ٹائم ہم پھر کلاس کے اندر جو ہے نا یہ کر لیں گے. ٹھیک سر, وہ ایک لڑکے کا انٹرنیٹ کنیکشن کا ایشو ہوا تھا, وہ بھی ڈسکنیکٹ ہوا ہے, محمد حامد رضوان.
اچھا اچھا نوٹ ٹھیک کرنا. ٹھیک ہے. وہ انشاءاللہ جو ہے نا کوشش کریں کہ اب دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ 80% کی اٹینڈنس کی وہ ریکوائرمنٹ ہے نا, تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مطلب ہے شارٹ اٹینڈنس وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں, تو کوشش کریں کہ 80% سے زیادہ مطلب آپ کی نا کیا کہتے ہیں یعنی گریٹر دین 20% آپ کی ایبسنٹ نہیں ہونی چاہیے. 80% اٹینڈنس یا لیس دین 20% ایبسنس, یہ اگر آپ کریں گے تو آپ کا کورس جو ہے صحیح چلتا رہے گا. میں بھی آسان, میرے لیے بھی آسانی رہے گی. تھوڑا سا کلاس میں پارٹیسپیشن بھی نا میں چاہتا ہوں کہ ہونی چاہیے نا. اب یہ باقی لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے ڈاکٹر فاروق صاحب سے بھی پڑھا ہے کوئی کورس وغیرہ؟ سید فاروق علی جو ہمارے دوست ہیں, نو سر. کسی نے بھی نہیں پڑھا نہیں سر. کمپیوٹر وی این یا امیج پروسیسنگ کا کورس؟ ناٹ یٹ سر. اچھا, ابھی کتنے کورسز رہتے ہیں آپ لوگوں کے؟ سر نیکسٹ سیمسٹر میں FIP نکال کے 5. اچھا 5 کورسز ابھی رہتے ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ بھی پڑھی ہے آپ لوگوں نے کسی نے یا نہیں پڑھی؟ نہیں سر, وہاں پہ انٹرسٹ نہیں تھا تو اس نہیں لیے. سر اس سائڈ پہ جا نہیں رہا. کون سی انٹرسٹ کیا ہے آپ لوگوں کی؟ فار ایگزامپل میں کسی سے پوچھوں تو کیا انٹرسٹ ہے؟ کمپیوٹر سائنس آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں, مطلب وائی؟ سر میرا انٹرسٹ ہے UI UX ڈیزائننگ کے اندر, تو اس کو تھوڑا کریٹو چیز ہے تو اس لیے دیٹس وائی آئی ایم آپٹنگ دیٹ. UAV یعنی انمینڈ ایریل وہیکلس کی طرف آپ جانا چاہ رہے ہیں؟ سر UI UX ڈیزائننگ کا میں کہہ رہا ہوں. یہ کیا چیز ہوتی ہے سر یوزر انٹرفیس فرنٹ اینڈ. یوزر ایکسپیرینس ڈیزائننگ اور جتنا بھی اس سے ریلیٹڈ کام ہوتے ہیں سر, اسکیلیٹن پرووائڈ کرنا. یا اچھا وہ تو UML کے اندر آپ نہیں کرتے یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویج وغیرہ, اس کی بات کر رہے ہیں ابھی؟ نو سر. نہیں سر, اچھا جیسے اپلیکیشنز کے فرنٹ اینڈز ہوتے ہیں ان کو فرنٹ اینڈز ہوتے ہیں سر. جتنی بھی اپلیکیشن یا ویب اپلیکیشن موبائل اپلیکیشن کی جتنے بھی ڈیزائننگ ریلیٹڈ ایسپیکٹس ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے, جس کے اندر یہ ڈھانچہ کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر پھر بعد میں ڈیولپر جان ڈالیں, وہ سمجھ لیں. او اچھا یعنی آپ آرکیٹیکچر لیول پہ نا چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, مطلب یس. تو اس کے لیے سولوشن آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں نا لوگ کمپنیز کے اندر, وہ بیٹھتے ہیں, وہ مطلب اس کا فرنٹ اینڈ یا اس کے آرکیٹیکچر یا اسکیلٹن بنا کے دے دیتے ہیں, پھر یس سر ایگزیکٹلی. پروگرامر یا کوڈر جو ہیں اس کے اندر کوڈنگ کرتے ہیں. اچھا ہاں ٹھیک ہے. تو یہ چیز تو پھر بہرحال تھوڑی سی سسٹم لیول مینیجر یا اس ٹائپ کی چیز بن جاتی ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اور کسی کو کوئی انٹرسٹ وغیرہ کچھ شیئر کرنا چاہے تو؟ سلمان رضا جو ہے نا یہ کلاس میں موجود ہے, محمد انصلا. ہاں جی, آپ کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں, کیا کریں گے آپ BS کرنے کے بعد, کیا کریں گے آپ؟ اچھا جی چلیں بہرحال سوچ لیں جو بھی آپ نے کرنا ہے, دس از یور پرسنل تھنگ. ٹھیک ہے, we will finish our class now. ٹھیک ہے انشاءاللہ we will meet in the next class, جو کہ کب ہے, پرسوں ہے یا فرائیڈے؟ کب کلاس ہے ہماری نیکسٹ کلاس کب ہے؟ سر لیٹ می چیک. سر فرائیڈے. نیکسٹ کلاس آئی تھنک از فرائیڈے کو ہے. بہرحال کو یہ اپنا جمعے ٹائم ٹیبل چیک کر لیں, مجھے ابھی مجھے نہیں پتا کہ جمعے والے دن ہے. اچھا ٹھیک ہے چلیں صحیح ہے. نہیں میرا خیال ہے کل ہے شاید نا, کل. یس سر ایگزیکٹلی کل آپ کی کل ہے کلاس دوبارہ ہے. کلاس جو ہے نا. ہاں کل کلاس ہے دوبارہ. اچھا ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ کل مزید چیزیں ڈسکس کریں گے. کل میں آپ کے ساتھ کورس آؤٹ لائن بھی شیئر کر دوں گا, سلائڈ وغیرہ جو بھی بکس وغیرہ. تو آج میں آپ کو LMS پہ ایڈ کر دوں گا اسٹوڈنٹ کو, تو آپ نے چیک کر لیجیے گا, اس کو ذرا ریگولرلی دیکھتے رہیں, وہاں پہ سارا مٹیریل ہوگا. ٹھیک ہے جی. سر یہ کلاس کمپلیٹلی آن لائن ہے یا ہائبرڈ ہے؟ یہ اصل میں نا آن لائن رکھی گئی ہے کیونکہ ادروائز نا پھر بورنگ ہو جائے گی نا کلاس کے اندر, مطلب بیٹھنا بہت زیادہ, وہ پھر نا اصل میں اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ہے نا رومز وغیرہ کے, اور وہ بہت زیادہ یعنی
تو بہتر تو یہ ہے کہ آن لائن رکھی جائے, اس میں آپ پیس آف مائنڈ بھی ہوگا, آپ چائے وغیرہ پی سکتے ہیں, کھانا پینا کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ, کلاس بھی پڑھ سکتے ہیں. اوکے تھینک یو ٹھیک ہے جی, صحیح ہے اوکے, صحیح ہے ہاں جی ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو ویری مچ جی, اللہ حافظ.